And apart from that, I'm pursuing my PhD in Geography and Conservation Science from Bangor University, UK. So today's webinar is about women in wildlife, and the focus of this webinar is to highlight the women who have been part of wildlife, especially in the country like Pakistan, where women are not like women are not supported much when it comes to education. And all these speakers, these amazing speakers that we have today, they have broken the barrier, and out of all odds they have come out and they have been serving in the field of wildlife. So talking about conservation optimism, it is basically a regional hub for it is a regional hub that is regional hub of conservation optimism, which is actually the basic organization, uh, uh, and it is operated by Center for Conservation Science in the University of Oxford. And this is the first organization in the country that is aimed to engage young people to make them custodians of biodiversity and natural world. Today's webinar is, we are hosting this webinar today in collaboration with Kinnaird College for Women, which is situated in Lahore, Pakistan. And we have people from Department of Zoology at Kinnaird College, and it is we hope that this webinar will encourage all the young ladies that are joining and that are listening to this webinar. So I'll give you a brief introduction about our speakers today. So basically this webinar is going to be like a discussion, and I'll ask a few questions from my speaker, they'll answer them. And apart from that, you can ask all the questions you want in the chat. You can raise your hands, and I'll tell you to ask the questions yourself, or you can put them in the chat box and then I'll read it for you, and the speakers will answer them for you. So we have with us today Miss Kiran Saleem, who's worked as an education officer in the Lahore Zoo, Punjab Wildlife and Parks Department, and currently she's serving as Deputy Director Lahore Zoo, which is one of the oldest and largest zoos of Pakistan. Then we have Miss Haseena Ambreen with us. She joined the Wildlife Department in 2008 as first female range officer. In 2018, she was promoted to DFO of the Wildlife Department of KPK, becoming the first woman to take up the mantle and serving in Peshawar Zoo. And lastly, we have Ms. Huma Wasiq, who is working as a wildlife illustrator with various organizations from the past 24 years. One of her illustrated book received the Best Book Award from Wildlife Conservation Society in 1998. She received Presidential Award and Special Artist Award in 2016 for her work. So we have these amazing ladies with us today, and I'm just going to start asking some questions. Actually, I'm just going to formally now start the webinar, the discussion and everything. So I'll just start the questions. So my first question is for Kiran Saleem. This is like you are in a really great position right now, and I'm sure that there would be lots of hurdles that you have come across, especially being a woman in Pakistan, and when it comes to a field like wildlife, where it is supposed that only men can go and they can deal with things like these. So my first question to you is, like, during your time at the Lahore Zoo, have you ever faced any sabotage or sexism at the hands of colleagues or zoo visitors? And what is the best course of your action, if you have ever?
Thank you so much for inviting, and it would be lovely to talk to the lovers, wildlife lovers, and we are having many. I can see many females within them, and the future, the prospects, wildlifers too. So the question about my experience and all. Yes, when I was appointed as an education officer at Lahore, so I was the only female amongst my whole colleagues, and I'm the first female deputy director at Lahore Zoo. So when you are working in the zoo or with the wildlife, you are not only interacting with your colleagues, you are interacting with a number of visitors over here which are coming for recreation, for education purpose. There are conservationists with which we are dealing with, and there are a number of other peoples, the media person and all. So it's a kind of a diversified kind of a job. I would like to call it as adventurous too, as well as very informative, very different, and the one which when you cannot get bored. जो कई दफा हम स्टूडेंट्स को या लोग चाहते हैं ना कि नहीं बोर्डम है इस तरह से टीचिंग है या ये तो क्या हुआ सुबह गए पढ़ाया हर एक के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं सो फॉर दोस्त जो जिनको जो मोनोटनी अगर वो बुरी लगती है या किसी प्रोफेशन होने वो कोई मोनोटनस लगता है आई वुड लाइक टू से दिस कि दिस प्रोफेशन इजंट मोनोटनस एट ऑल it is very challenging, it's very interesting, and it keeps you in a challenging position on a day-to-day basis and sometimes minute-to-minute basis too. As I've told you that here at Zoo, if I'm talking about Zoo, we are dealing with different kind of people. It's not the same on the other day. Every day is a new day. Every case is a new case. Even if you are interacting with the animals, it's a total different zone, a total different world. So yes, when we are talking about especially the gender discrimination and all, initially when the wildlife was not having females within them, yes, it was like that. इसमें चूंकि ज्यादातर हमारे हजरात का एक थोड़ी अजारादारी ज्यादा थी वो ही इसमें मौजूद थे फीमेल्स इसमें रिलक्टेंट थी आने में लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स जैसे जो अबाउट द फीमेल कोटा व्हिच हैव बीन इंक्रीज्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर सो नाउ इन पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स डिपार्टमेंट the female quota exists and different posts on different the post of assistant director district wildlife officers the deputy directors you can see females here as well as the environment is concerned, yes, it is challenging, and sometimes you face certain kind of discrimination in the way because people are not, they have not seen females in the field, in this field. So one has to sacrifice a lot in making your work acceptable, in making your voice raised, in making your voice listened by your colleagues, by the people. But yes, there are certain things जिसमें मैं बताना चाहूंगी स्पेशली कि बेशक ये चैलेंजिंग है लेकिन आने वाली फीमेल्स के लिए there are certain tools, there are certain protections that you are having. आपको आपका law protect करता है स्पेशली द सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट वर्कप्लेस एक्ट ये बहुत हद तक वर्केबल है वर्केबल इन द सेंस कि ये इफेक्टिव है ये काम कर रहा है even with the help of your webinar I would like to tell our members over here कि the Punjab ombudsman female ombudsman she has been authorized to and exclusively dealing with the cases of sexual harassment at workplaces specifically they are with relevance to your colleagues so in case of any such kind of discrimination if you are facing or any kind of harassment a female can take the step and it is actually listened because there are committees at organization level at our administrative level and afterwards if it is not got listened by them you can always approach female ombudsman definitely this is something very difficult for a woman too it's not easy आपको अपनी कोई अगर ऐसा concern होता है उसको raise करते हुए पहले वही बात है सबसे ज्यादा आपको खुद जिम्मेदार ठहराया जा रहा होता है लेकिन इसके लिए जो हमारा एक्ट मौजूद है इट्स वेरी पावरफुल एंड आई वुड लाइक टू से दैट क्योंकि इस एक्ट से पहले भी मैं कुछ अर्सा काम कर रही थी और उसके बाद भी किया है कॉलीगशिप द वर्क एनवायरनमेंट वो इसमें बहुत इसको जानते हैं और मैंने उसमें महसूस किया है कि आफ्टर दिस एक्ट देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम टू it's not very easy to discriminate a women now but yes these things exist we can't say it's zero kind of discrimination. Thank you so much for such a great answer.
My next question is for Ms. Haseena Ambreen, and it's almost the same what I asked to Ms. Kiran Saleem, that as a woman, uh, like what are the most important traits that you have succeeded in this field while you have broken the stereotypes and you have been in this field? So what are the basic traits that you have succeeded while Actually, working in this field? first of all, I would like to thank WWF team. Previously, I've attended a seminar type of conference with Miss Humaira in Islamabad on the same topic, actually the role of women in wildlife department, and it was a very descriptive type of conference. Like Kiran mentioned, first of all, I would like to introduce my department and where I'm working. Actually, Peshawar Zoo is with Wildlife Department Khyber Pakhtunkhwa, and it's a sister department with Forest Department and Environment Department. So we are working under Environment Department, Environment, Forestry and Wildlife Department. Recently, in this year, I have transferred to Peshawar Zoo, and in 2016 to 2018, I already worked with Peshawar Zoo. It was a new project. Peshawar Zoo, there is no zoo in, there was previously no zoo in Khyber Pakhtunkhwa, and it was the first zoo. We started with the stone breaking and ground breaking ceremonies, and it was like started from scratch. So it was a very difficult kind of job, and we learned as far as the question about the environment and environment harassment is concerned. Yes, personally, I faced some of the times. मैं जैसे मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट फीमेल थी, मैं जब आई तो थोड़ा सा it was very difficult for male society to digest the presence of women in the field. So it was actually a very difficult time, and 1 or 2 years it was like I initiated my work, but no one वो लोग जो थे वो मेल सोसाइटी जो थी वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा वो तैयार नहीं थी, तो ये भी थोड़ा सा वो मुश्किल था, या they were difficult in giving me some tasks. तो वो चीजें जो थी उसको मैंने थोड़ा सा टर्न ओवर किया, फिर यहाँ पे आई, लेकिन फिर मैंने आई वर्क इन फील्ड in Malakand agency and in Peshawar division. I deal with hunters and the law breakers. So ये था, और harassment की जहाँ बात है तो अब वो चीजें इतनी नहीं रही है. Yes, Peshawar Zoo is very difficult, and I learned a lot from Miss Kiran. उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2016 में भी, और उन्होंने मुझे हमें गाइड किया था जू के हवाले से. अभी भी जब हम काम कर रहे हैं, the difficult and the complex thing is dealing contractors. So वो एक डिफिकल्ट जॉब होती है. आपका माइंडसेट उनके लिहाज से वो नहीं होता कि आप उनको समझा सके, उनको पढ़ा सके. दे आर इलिटरेट टाइप ऑफ पीपल. और दूसरा ये है कि पेशावर जू जहाँ पे आप हम लोगों ने बनाया हुआ है वो जो है एक्चुअली इट्स अ वेरी रिमोट एरिया इन पेशावर, और पीपल जो है उनको अवेयरनेस नहीं है कंजर्वेशन या एजुकेशन के लिहाज से, तो उनको एजुकेट करना. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर एट दिस स्टेज, वी आर एबल टू उनको कुछ ना कुछ हम शऊर दे चुके हैं, वो लर्न कर चुके हैं एनिमल्स के साथ, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स को कंट्रोल करने में. तो ये चीजें हैं. बाकी वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, और जैसे मिस किरण ने कहा कि ये डेली चैलेंजेस होते हैं. सो टुडे इट्स आवर ऑफ डे, सैटरडे एंड संडे ऑफ डे होता है, लेकिन इन स्पाइट दैट वी आर एट द जू. Our officers are available at the zoo to serve public, to serve people and different issues. एक डिफरेंट इशू यहाँ पे आज जो है वो रेज हो चुका है किसी ठेकेदार के हवाले से, उसी मामले में जो है तो आज मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ. थैंक यू सो मच मिस हसीना. आप मुझे आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करने पड़े प्रॉब्लम्स, और जो मेल थे आपके कलीग्स थे वो उनको आपको एक्सेप्ट करना जो है वो डिफिकल्ट हो रहा था. तो आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है अपने साथ जो आपके साथ हुआ हो, कोई ऐसा पर्सनली आपने फेस किया? हैरेसमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊंगी. लाइक व्हेन आई जॉइंड इन 2008 and in 2015 the next lady joined the department.
and in 2018, the third one. And we are total 4 female DFOs at Wildlife Department at this stage. And when I joined, I worked with Extension Wildlife Division, and a person like clerical staff, some person is sitting beside to me, and he touched intentionally on my hand. And the person has a beard, and he was like very Islamic and that sort. मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो था, लेकिन he touched me intentionally, and I said, "What you have done?" And he said, "कुछ नहीं मैडम, ये तो इस तरह है, इस तरह." तो मैंने कहा, "Not next time, ये चीज नहीं होनी चाहिए." And I reported that to Chief Conservator. और उन्होंने फिर इस पे एक्शन लिया था. लेटर 2009-10 में एक women harassment committee बनी थी, and I am the chairperson of that committee. तो अगर कोई इस तरह issue होता है, लेकिन वो जो था, you have to stop the first person. If you succeeded in stopping the person, you will be able to survive in this department. Otherwise, it's very difficult. Like the other female also faced sometime these kind of issue. I told you I worked in zoo, and we have to deal the contractors on daily basis, and these are the problematic society. So sometimes when we take some action against them, they started to call from wrong numbers, और they call they वो जो होते वो ये जो नेब है या इनको कोई different tech issues में वो हमें involve करवा देते हैं. तो ये चीजें, yes, I faced it and I stopped it at the very start level. If you curtail it and you stop it and you are able to let him stop you, तो फिर मुश्किल हो जाते. आपने उनको रोकना होगा और पहले ही मौके पे रोकना होगा. अगर आप इस तरह करने में कामयाब हो गए तो ठीक है. Yes, my colleagues, they like some of them, they try to contact me after office hours, and I'm sure I'm very clear about myself. I stop them. Do not call me after office hours. I am not able to attend your calls. And फिर आप लोग ही उसका बुरा मानेंगे, लेकिन मुझे जो है ऑफिस टाइमिंग के बाद आप लोग कॉल जो है वो मत किया करें. तो ये चीजें जो थी आपको खुद करना पड़ेगा. I was very young at that time. I was 22 years old. और MSc करके ही, फॉरेस्ट्री करके ही फिर मैं जो थी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ आ गई थी. दो आई लाइक्ड इट. और वुमेन जो हमारे परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने ही जो था वो वुमेन कोटा उस वक्त स्टार्ट किया था. दो अभी भी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में they clearly stated in any advertisement, in post advertisement, that only male genders, female are not eligible to apply. और रिसेंटली अभी कुछ हमारी पोस्ट आई थी, 13 SDFOs की पोस्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि ओनली मेल जेंडर आर एलिजिबल टू अप्लाई. उस पे एक हमारी कुलीग है, वो जो थी कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट ने फिर उसके हक में डिसीजन दिया था, एंड 3 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल. So like we should have to take steps for ourselves. It's not that type of society जब एक मर्द कमा के लाता था और 10 बंदे खाते थे. हमारे घर में भी यही माहौल था कि एक बंदा, लेकिन उस वक्त जो था, चले एक जोड़ा हमें गर्मियों में मिल गया, एक सर्दियों में मिल गया. एंड माय फादर वाज एन ऑफिसर. ही वाज नॉट लाइक वो ग्रेड 1 ऑफिसर थे, लेकिन ये जो था अभी हमें अपने लिए खुद ही निकलना होगा. हमारी कलीग है हलीमा, वो अपने लिए गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए. अभी वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. एंड दैट्स द केस विद द फीमेल. आल्दो हमारी एक कुलीग है मारिया मरजान, एंड शी इज सर्विंग इन मालकंड वाइल्ड लाइफ डिवीजन फ्रॉम द लास्ट 3 years, and she is delivering very successfully. She is a successful field officer, and all people here appreciate her, lekin she struggled for herself. Yeah. Assalamualaikum. Sorry I was late. My name is Maria. I'm working as the hub coordinator for conservation optimism. So actually मैंने ये सारे questions prepare किए थे आप लोगों से पूछने के लिए, लेकिन I was busy, caught up with something. Again, I would like to say that all of you are so admirable in the work that you're doing. I really look up to all of you guys. As a woman in wildlife myself, it is really, really inspiring to see कि आप लोग जितना काम कर रहे हैं. Despite all the obstacles, you guys have come so far in your field. अब मैं मैम हुमा से क्वेश्चन करना चाहूंगी about the same topic. I'm sure आपने भी मैम हुमा, आपने भी ऐसा कुछ इंसिडेंट फेस किया होगा, क्योंकि आप भी फील्ड वर्क पे जाती हैं, आप भी इस फील्ड में काम कर रही हैं काफी टाइम से.
تو آپ کچھ ایسا انسیڈنٹ بتا سکتی ہیں آپ نے کس طرح سے ہینڈل کیا اس انسیڈنٹ کو؟ Assalamu alaikum and thank you very much first of all for inviting me here on a very useful webinar. The question you have asked, Maria, seems to be more towards the harassment instead of wildlife. Anyways, I'm going to answer it because women topic is always there. We are talking about the women. To be honest, I've been working in the field since my childhood, and it's almost 24 years that I'm working in the field. I live in the camps. I do travel a lot. I work with the men, but believe it or not, I've never been harassed by any man ever. And if you want to ask how come it happened? When I was young, my father used to say the most dangerous animal in the world is man itself. It's no bear, no lion, no snakes, it's a man. अब वो जो आदमी है वो आपके लिए डेंजरस खासतौर पे औरत के लिए उस वक्त होता है जिस वक्त औरत उसको एक्सेस देती है. तो अगर आपका बीइंग मुस्लिम, हजरत आयशा की हमने मिसालें देखी हैं, हजरत खतीजा की मिसालें देखी हैं, इन लोगों की जो हमारे पास कोटेशंस आज तक पहुंची हैं उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो थी जिसको मैंने फॉलो किया वो ये कि make yourself a very serious person when you're out in the world. खास तौर पे जब आप मर्दों की दुनिया में होते हैं तो आपका जो एक सर्कल है आपके गिर्द, आपका जो आपकी जिसे कहते लिमिट है वो दूसरे को आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही मालूम हो जानी चाहिए कि तुम इस लिमिट से आगे आए नहीं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जानी है, ठीक है ना. सो वो जो आपका एक जिसे आप कह लो एक होल आप अपने ऊपर चढ़ा के रखते हैं अपनी लिमिट का, दैट ऑलवेज वर्क. और उसकी वजह से ही शायद आई हैव नेवर बीन हरास्ड बाय एनी मैन इन द फील्ड, रादर एवरीबॉडी ऑलवेज रिस्पेक्टेड और हमने अपने जिस काम के लिए गए उसको ही फोकस किया. मेरी मदर की ऑफ कोर्स मेरे साथ हमेशा जो थी वो इन चीज़ों के ऊपर बात रहती थी. मेरे फादर ने हमेशा मुझे इनकरेज किया फील्ड में जाने में, हस्बैंड ने किया. मेरी मदर हमेशा ये कहती थी कि एक औरत ही जो है वो उसकी जो एक स्माइल है उसने उसको कहाँ किस वक्त किस तरह से यूज किया, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट. आप किसी गरीब बच्चे को देख के स्माइल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और उसका रिजल्ट और आएगा, लेकिन आपने किसी और को किसी और गलत वक्त पे स्माइल कर दिया है तो उसका इम्पैक्ट और रिजल्ट और आएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल in what scenario you are working. So अगर ऐसा, और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट हुई है कि मैंने अपने आप में भी और अपने बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाया. हमें कभी यूज नहीं करना पड़ा, कभी नहीं. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने उनको कराटे ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की छोटी छोटी वाली ट्रिप्स जो है वो दी थी. दिस थिंग इन योर बैक ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली व्हेन यू जब आपने रातों को कैंपिंग करनी है वाइल्ड में, it really helps you कि आपको पता होता है कि कुछ हो गया तो how I'm going to handle, because to be honest we all are Pakistani and we know जितने भी laws है सब कुछ बन जाए, औरत के लिए उन laws के ऊपर चल के भी थाने कचहरी करना कोई आसान काम नहीं होता. तो better to stop it as soon as possible और deal it जितनी जल्दी आप उसको कर सकते हैं. So that's my experience. Okay. I know कि questions थोड़े से ज़्यादा social issues की side पे हैं than wildlife, but I did want to highlight in this webinar the social issues that do come along with being a woman in wildlife. तो ये issues तो होते हैं like sexism, harassment, like these are worries that if a young woman is wanting to go into wildlife, you would have these worries thinking about it. Their parents would have those worries. So I wanted to ask you guys, because you're so experienced and you've been in this field for so long, and of course nobody can answer these questions better than you guys. So इससे थोड़ा सा हटते हैं अब. I'll ask you a follow-up question. It's a little bit different for Ma'am Huma. कि wildlife illustration is a little known field Pakistan में. Of course आपने तो बहुत काम किया है, लेकिन I can't think of anybody else that I know that's done this, not to the extent you have. तो काफी लोग ऐसा कहते हैं कि there's no scope for this in Pakistan. जैसा if you tell somebody कि मैंने wildlife में करना है, people say इसमें तो scope ही नहीं है. So have you ever gotten those kind of comments? How did you respond to that? Did your family have those thoughts as well?
Okay, Maria, I'm basically an artist. और वाइल्ड लाइफ के टॉपिक पे तो मैं बाद में आती हूँ. आर्ट वो फील्ड है जिसको हमारे मुल्क में फाइनेंशियली भी और रिलीजियसली भी कोई पसंद नहीं किया गया कभी. और जिस जमाने में मैं फाइन आर्ट्स कर रही थी तो उस वक्त का एक छोटा सा किस्सा शेयर कर देती हूँ कि हमारे जो एक फ्रेंड थे, सीनियर थे हमारे, वो उन्होंने जिस वक्त अपने फाइनेंस ज्वाइन किया तो उनके घर वालों ने पूछा, किसी मतलब उनके घर कोई आया तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? तो उन्होंने कहा जी फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. और पढ़ाई में क्या कर रहे हो? दैट वाज द थिंग. ठीक है. तो हम लोगों ने उस जमाने में फाइन आर्ट्स को ज्वाइन किया जब जमीयत भी बहुत होती थी और बस कहा जाता था आपने ये जो बना रही है इसमें आपको रूह फूंकनी पड़ेगी एंड दिस एंड दैट, क्योंकि रिलीजन को बीच में ऐसे डाल देंगे पता नहीं क्या है. मैंने उस जमाने में फाइन आर्ट्स को भी और उसी जमाने में हमने इस फील्ड को भी दोनों को किया. मेरे फादर जो है उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि हम इस इट डजंट मैटर कि आप कि क्या फील्ड है. He always used to say even if you want to be a cobbler, be a cobbler, but go and be Mr. Bada. Don't be a mochi जो थड़े पे बैठा हो. So it's हम लोगों को अभी यही हमें पता है कि स्कोप सब्जेक्ट का नहीं है, स्कोप इंडिविजुअल का होता है. जिस चीज का आपको शौक है, तो 99 नाम है जो उसने आपको आपके अंदर डाल के भेजे हैं. Just have to decode them and search in yourself कि आप उसके अंदर किस चीज के माहिर हैं और उसको पिला के पॉलिश कर लें. So scope is no problem as far as you are working hard. Okay, I totally agree with you and I love your approach on this. मैं मैम किरण से भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि over your time in the field आपकी कभी friends या family ने कभी बोला कि why are you doing this, इससे बहुत बेहतर jobs हैं, कि या वो supportive थे, and अगर नहीं थे तो आपने उनको कैसे convince किया कि वो agree करें आपके profession से? I would like actually to add कि आपका जो वेबिनार है ना हमें वो बातें अपने बचपन से लेके अब तक याद करा रहा है. But we would definitely like to share them. मैं अपना वही छोटा सा किस्सा आपको ये बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ जो एक पेरेंट्स का एक शुरू से होता है जी डॉक्टर या इंजीनियर, हमारी सोसाइटी में अरसा दराज से यही रहा है. अब आपने प्री मेडिकल किया, प्री मेडिकल के बाद इफ यू आर लकी एनफ तो यू गेट इनटू सम मेडिकल फील्ड, एग्जैक्ट मेडिकल फील्ड. आई वुड लाइक टू ऐड कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, फार्मेसी का इतना आइडिया नहीं था, डीवीएम की साइड का इतना आइडिया नहीं था, फिजियोथेरेपी और इसके ऊपर जो कितनी डिग्रीज आई हुई हैं इतना नहीं अंदाजा होता था. सो आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल आप चले गए बीएससी प्री मेडिकल में, botany, zoology, chemistry पढ़ी. Yes, I was inclined towards zoology more rather than botany and chemistry. और उसके बाद जब मैंने मास्टर्स में सब्जेक्ट ऑप्ट करना था, that was zoology. बिल्कुल मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि आज भी मुझे याद है, उन्होंने कहा कहते कि इसकी तो जॉब जो है ना कोई एक आधी आती है. और पता नहीं मैंने जो उनको उस टाइम पे जवाब दिया था मैं जरूर शेयर करूंगी और मैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं उनसे भी शेयर करती हूँ. और मैंने उन्हें वैसे ही अब्रप्टली कहा था, मैंने कहा वो एक जॉब मेरी होगी. तो उस टाइम पर मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि ऐसा होगा, बिकॉज उस टाइम पर जब मैंने ज्वाइन किया 2011 में डिपार्टमेंट को, पाकिस्तान में उस वक्त एजुकेशन ऑफिसर की जॉब सिर्फ यहीं पर थी एंड दैट वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय WWF इन द स्टार्ट. और उसके बाद मुझसे पहले एक हमारी सीनियर यहाँ पर काम करके गई फॉर 7 years ऑलमोस्ट. शी इज इन यूनिवर्सिटी नाउ as working as AP. और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो yes it was only one post है. तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि स्कोप आपने खुद बनाना होता है. आप जनरल देखेंगे, हम एक नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं जी ये सब्जेक्ट अच्छा है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स नहीं आते. वो मार्क्स आपने लेने होते हैं. आपने किसी भी फील्ड में अपनी जगह खुद बनानी होती है. अगर आप उसमें अपने आप को कन्वीनियंट महसूस करते हैं, आपके स्किल सेट उसके मुताबिक है, आपका इंटरेस्ट उसके मुताबिक है, तो अपना आपका स्किल सेट भी उसके मुताबिक डेवलप होना शुरू होता है. एंड वंस यू आर देयर, वो जॉब चाहे एक हो, चाहे कम हो, चाहे जो मर्जी हो, आप उसमें बिल्कुल एक्सेल कर सकते हैं. सो जो चीज जरूरी है इस सारे में वो ये है कि व्हाट इज योर इनर वॉइस. अपनी जो इनर वॉइस है उसको जरूर सुनना है. माय टीचर यूज्ड टू से कि अपने आप को जानो.
اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں آپ کو بنایا. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت موجود ہے, وہ کیا ہے اس کا کھوج ہم نے خود لگانا ہے. آپ کے اندر کیا موجود ہے, کیا آپ کے ایفیلیشنز کیا ہیں, آپ کی انکلینیشنز کس طرف ہیں, وہ سب ہم نے خود کرنا ہے. ہاں مشکل ضرور ہو رہا ہوتا ہے بیکاز جب آپ اپنی کھوج میں نکلتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس صرف وہ چیز نہیں ہوتی, آپ کے پاس اور بہت کچھ موجود ہوتا ہے. آپ کے پاس جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جو آپ ایکسپلوریشن کے دوران لیتے ہیں, جو آپ ورلڈ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, سو اٹ از اے ہول ڈفرنٹ ایکسپیرینس. اور آئی ووڈ آلویز سجیسٹ دا اسٹوڈنٹس ہو کم اوور ہیئر کہ یہ جو ٹیچرز جو باتیں کرتے ہیں وہ خالی ان کی پوری زندگی کے محیط وہ 2 جملے نہیں ہوتے ہیں, وہ ایک پوری اپنے اندر ایک جامع کتاب ہوتی ہے جو آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ 2 لائنس میں آفٹر مائی ایکسپیرینس میں انہیں کہتی ہوں کہ نہیں, آئی ایم اے لیونگ ایکسپیرینس فار دیٹ. ایسا ہی ہوتا ہے. Do make your interest, find out your interest and go there. Scope آپ خود بنائیں گے. Truly, I completely agree with you because being a young woman in wildlife, مجھے بھی یہی چیزیں سننی پڑتی ہیں. But وہی ہوتا ہے, میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اسکوپ تو آپ کو خود بنانی پڑتی ہے. ایسے تو not everything is served to you on a silver platter. You have to put in your own effort. لیکن میم کرن, میں آپ سے ایک اور کوشچن پوچھنا چاہوں گی because I know you had a very high post, ماشاءاللہ سے, and you're doing so well, ماشاءاللہ. Have you ever felt that your staff members have ever undermined your authority just because of your gender? اس کے دونوں جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہیں, اور آپ نے کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کے اپنے اوپر ہے. دیکھیں نارملی ہمارا جو سوسائٹی کا جو سسٹم ہے, اپارٹ فرام فیو جنرل, ہمارے ہاں اسی طریقے سے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. ہم اگر اس کو کہیں نا گولڈن ریپر چڑھا کے کہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوتا, تو یہ غلط بات ہے. آپ کہہ ہی نہیں سکتے, مطلب اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں چیز جس کے ساتھ آپ کا براٹ اپ ہوا ہے, وہ براٹ اپ آپ کو لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہ نظر آئے گا. وہ جب آپ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے ان سے پروفیشنل کیپیسٹی میں, پرسنل کیپیسٹی میں, ایون ود دا کلاس فیلوز, کیونکہ میں یہاں پر بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کنیٹ کالج کے اس میں ہو رہا ہے یہ, تو اسٹوڈنٹس اس میں لازمی ہوں گے, آپ اس کو اپنے ڈیلی انٹریکشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. دا سیم ہیپنس ان دا آفیسز ٹو. لیکن آپ کا ایک چیز میں یہاں پر کہوں گی اور ایکسپیرینس بیس کہوں گی, آپ کو ہو سکتا ہے شروع میں انڈرمائن کیا جا رہا ہو, لیکن آپ کا نالج, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا جو وے آف ہینڈلنگ تھنگس, یہ سب آپ کی جگہ بناتا ہے. آپ کو دیکھیں جیسے چھوٹے کلاس میں, یہ خالی ویمن کے ساتھ نہیں, آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک کلاس میں گئے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, آپ انہیں پڑھا رہے ہیں, اور وہاں پر آپ ہو سکتا ہے آپ کو بچہ کوئی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ڈم ہے, یہ نہیں سمجھ رہا, یہ اس کو بات 2 دفعہ بتانی پڑ رہی ہے, لیکن وہ کس طرح اس کو, وہ بچہ خود اپنی جگہ اس جگہ پر اس کلاس میں بناتا ہے. وہ بے شک اگر خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے اندر ایک کافی جہان رکھتا ہے. Same happens for the women in offices also. اگر کیا جاتا ہے انڈرمائن بھی, اٹس نارمل, حضرات کو بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو جگہ اپنی خود بنانی پڑتی ہے. فیمیل کو تھوڑا سا زیادہ اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے وہ جینڈر والی چیز کو بھی لے کے چل رہی ہوتی ہیں. آفس از ناٹ لائک اے بیڈ آف روزز فار مین ٹو, وہ اٹس اے ڈیلی چیلنج فار ایوری بڈی. لیکن فیمیلز میں ہاں ڈیفینیٹلی ایک آپ کا یہ فیکٹر آ جاتا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ ہمیں اس میں زیادہ کرنی پڑتی ہے. بٹ اف یو آر ہیونگ سم تھنگ ان یور ہینڈ وچ دا ادر پرسن نیڈ, آپ کا نالج, آپ کی اسکل, وہ آپ کو جگہ آپ کی بنائے گا. True. That's a perfect answer actually. It's so inspiring. مجھے خود سن کے اتنے وہ ہو رہا ہے کہ I feel like, you know, there's actually like that you have to actually put in your own effort and you can't be a victim to the situations and circumstances that are provided to you. Miss Haseena, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ I know آپ بھی بہت ایک high position پہ ہیں, ایک very cool thing that you were the first female DFO. I think that's very very awesome. سن کے بہت خوشی ہوئی تھی مجھے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ when you came into becoming a forest officer, did you feel that the system was so used to only men being in that کہ آپ کو کچھ ایسے problems دکھی اس procedures میں یا اس میں that were not accommodating to women because there hadn't been no other women in that field before? فارسٹری میں نے آپ کو بتایا کہ ڈگری تھی میری,
اور اس ٹائم یہ سچویشن تھی کہ دیر واز نو ویمن کوٹا, دیر واز نو ویمن ان فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف سائڈ. So after 2008 on a reserved quota, I joined the department, and it was a tough time, very tough time. اس طرح تھا کہ کام جو تھا کوئی ڈیٹیلڈ یا ڈیفائنڈ کام نہیں تھا ہمارا, اور کوئی ہمیں گائیڈ نہیں کرتا. There was no proper pathways that someone guides you in this direction that you will do this type of job. It was actually a new thing, and men was like وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی ان میں, وہ نہیں کر رہے تھے, تھوڑی سی مجھ میں تھی ہچکچاہٹ. لیکن یہ تھا کہ ڈگری کی جہاں تک بات تھی, ہماری پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ سے جہاں سے ہم لوگوں نے فارسٹری کی ہے, وہاں پہ ویمن آلریڈی بہت کم ہوتی ہے. فیملی کی طرف سے آپ کے ایشو تھے, فیملی کی طرف سے میرے بھی ایشو تھے, بلکہ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیو نے یہ کہا کہ یہ تو بہت مردوں والی فیلڈ ہے, مردوں والی جگہ, کیونکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ آلریڈی یہیں پہ ڈائریکٹر تھے پی ایف آئی میں, تو وہ ان کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا پہلے سے یوز ٹو تھا پی ایف آئی کے ماحول سے کہ یہاں پہ مرد جو ہے وہ زیادہ ہیں اور ویمن کم ہیں. لیکن کرن نے جہاں تک بات کی, جگہ آپ کو خود بنانی پڑتی ہے, جگہ آپ کو خود بنا رہے, آپ کو ہیلپ نہیں ملتی, یو ول ناٹ گیٹ اے ڈراپ آف ہیلپ فرام یور میل کولیگس, وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے. لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں, کچھ آفیسرز, دے آر ویری کوآپریٹو, دے آر ویری ہیلپ فل. اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن آور چیف کنزرویٹر ڈاکٹر محسن فاروق. He was a helping hand for me. He guided me in different direction. Courts کے جو issues تھے, زمینوں کی جو معاملات تھے, لینڈ ڈیمارکیشن کے جو تھے, یا زو کے جو ڈفرنٹ پروسیجرز تھے, کیونکہ ہمارا زو اسکریچ سے ڈیولپ ہو رہا تھا. تو وہ چیزیں انہوں نے مجھے سمجھائے, انہوں نے مجھے گائیڈ کی, اور انہوں نے مجھے اس کے لیے ایک پاتھ وے دی. ہاں یہ میں کہتی ہوں, the other females that joined department after me, they were like they were in a good situation. ان کو پتا تھا ایک فیمیل آلریڈی موجود ہے, ان کی ٹرانسفر ہوگی, ان کے یہاں پہ یس ہماری جاب جو ہے وہ ٹرانسفر والی ہے. لائک وی آر ڈی ایف او ناؤ, اور پورے خیبر پختونخوا میں کہیں پہ بھی ہماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے, کہیں پہ بھی ہمیں جگہ مل سکتی ہے, وہ چترال ہو, وہ ڈی آئی خان ہو, وہ کوہاٹ ہو, وہ سوات ہو, جہاں بھی ہو. اور آئی بیسیکلی ہیلڈ فرام اے ویری ویری رورل سوسائٹی میں, بنو سے بلونگ کرتی ہوں, لیکن آئی ایم لیونگ ان پشاور. اور یہ چیز جو تھی, لیکن پیرنٹس کا کوپریشن جو ہے دیٹس اٹ موسٹ امپورٹینٹ. آپ کے پیرنٹس کی کوپریشن آپ کے ساتھ ہوگی. میرے فادر کو ڈفرنٹ ہماری فیملی کے ممبرس نے پمپ کیا, ان کو کہا کہ یعنی بیٹی کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن وہ چیزیں جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میں جو ہے بس وہ ان کا اس کا رائٹ ہے, یہ ہم ان کو پڑھائیں گے اور اس کا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ فارسٹری فیلڈ ہماری کلیئر نہیں تھی, ہماری جابس کی سچویشن کلیئر نہیں تھی, لیکن الحمدللہ ناؤ ویری گڈ امبریلا پروجیکٹس آر ورکنگ in the province, and women are getting chances now. There are a lot of female in forest and wildlife department, so it's not a tough thing like right now. It's easy now. Alhamdulillah, that's really happy. It's really good to hear کہ آپ نے you went through the whole difficult time, لیکن اور سب کے لیے اب بہت easy ہو گیا because of all of your effort. And ایک کوشچن میں اس میں سوری ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی. کرن نے بھی بات کی, جتنا میل کو کام کرنا پڑتا ہے ہمیں شاید اس سے 100% like we have to prove ourselves. We have to strive very hard. We have to work hard. ہمیں اپنی کیپیسٹیز دکھانی پڑتی ہے. کرن نے بھی پہلے بات کی, لیکن جتنا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس سے میں نے یہ سیکھا ہے, ایک بندے کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک اس کو اپنی فیلڈ پہ پورا جو ہے فوکس ہونا چاہیے, اس کو عبور ہونا چاہیے. جب آپ کا اپنی فیلڈ پہ عبور ہوگا, you know about the everything, each and everything, no one can defeat you. ٹھیک ہے. اور اگر ایک کرپشن کا فیکٹر آ گیا تو وہ تھوڑا سا لائک وی گیٹ دا چانسز, یعنی پیپل ٹرائی ٹو برائب us, پیپل ٹرائی ٹو وہ گراؤنڈس پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس اسپیس سے نکل جائیں, آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو, یو آر ورک لائلی, کیونکہ مرد پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ویمن پہ فوکس ہوتا ہے. ویمن کدھر جا رہی ہے, یہ آفیسر کہاں سے آ رہی ہے, یہ کس کے پاس بیٹی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہے. اور فیمیل زیادہ جو ہوتی ہے وہ لائن لائٹ میں ہوتی ہے. تو ایک یو ہیو ٹو میک انڈرسٹینڈنگ ود یور آفس انوائرمنٹ. آپ کا نالج جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے.
आपको, और स्टडी या एजुकेशन इस तरह चीज है कि वो रुकती नहीं है. आप अगर रिसर्च जर्नल्स देखेंगे, पेटेंट्स देखेंगे, डिसर्टेशन देखेंगे, यू विल ग्रूम योरसेल्फ वेरी ब्यूटीफुली. तो ये चीजें हैं, लेकिन ये है कि टफ टाइम गुजर जाता है. For sure. अब आपकी स्टोरी सुन के तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि there's hope for everyone. लेकिन जैसे आप कह रही थी, वाइल्ड लाइफ तो we all know is a very demanding field. You do have to, there's a lot of work, off hours. I would add, sorry for interrupting you. You will have right PC1, हम PC1 लिख रहे होते हैं. कोई आपको बताता नहीं है. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स जो होती है वो ऑफ एंड ऑन होती रहती है, लेकिन कोविड के बाद वो जो है वो हॉल्ट हो गई है. लेकिन दैट्स नॉट फॉर लर्निंग. वो जो होती है, एक ऑफिसर चला जाता है या अपने टीएडी के लिए या अपनी इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन एक्चुअल सेंस में, रियल सेंस में आपको जो है वेल वर्स्ड होना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट के साथ. आपको सीखना पड़ता है और आपको डिलीवर करना पड़ता है. अब हमारी लेवल पे जो है हमें डिलीवर करना है. अगर हम नहीं डिलीवर कर पाते तो वी विल बी हॉल्टेड. हमारे लिए मसले आ जाते हैं, या हमें वो ऐसी जगह देते हैं कि चले ये फीमेल तो काम नहीं कर सकती है, तो किसी ऐसी जगह पर बिठा दो कि जहाँ पे कोई काम नहीं है. तो अगर आपको अपना आप प्रूफ करना है, आपको अपना आप दिखाना है, तो डेफिनेटली यू विल क्रॉस ऑल दीज हर्डल्स. Of course. तो वही मैं कह रही थी, काफी डिमांडिंग तो है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हवाले से ये है कि बिकॉज वाइल्ड लाइफ इज सच अ डिमांडिंग जॉब, आपको क्या लगता है कि आप अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं? कि जैसे आप कह रही थी कि ट्रांसफर भी हो सकता है कभी भी कहीं भी, तो अगर आप अपनी जो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस होता है उसके लिए अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें कि किस तरह से ऐसे रखें कि बस आप सारी आपकी लाइफ बैलेंस, तो ज्यादा काम भी ना हो और अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट भी ना हो. जैसे वी ऑल नो कि पाकिस्तान में हमारे कल्चर में एवरीथिंग फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द वुमेन, घर की सारी चीजें एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो चीज आप कैसे बैलेंस करती हैं विद ऑल द वर्क? अभी आपको मैं अगर दिखा सकती, मेरा टेबल इस वक्त फाइल से भरा है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई काम, मैंने डिफरेंट प्राइवेट जू रिसेंटली विजिट किए थे, और मैंने एक चीज नोटिस की कि वहां पे टेबल वर्क नहीं है, कोई पेपर वर्क या फाइल वर्क नहीं है. दे आर होली सोली डिवोटेड फॉर देयर जॉब. वो एनिमल्स की वेलफेयर के लिए लगे हुए. लेकिन हमारे पास एक फुल फ्लेज, चूंकि वाइल्ड लाइफ पेशावर जू जो है वो एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ बिलोंग करता है, तो आपको सारा पेपर वर्क भी करना है. यहाँ पे फाइल्स आती है, आपका काम यहाँ पे ना रुके. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अब वो जो हम कहते थे आज का काम कल पे मत टालो, तो वो चीज आपको अपने प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में लानी होगी. अगर आप ये चीज ले आए तो आपका जो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है वो कोई डिफिकल्ट नहीं है. यस, आई वुड लाइक टू एडमिट आई एम अनमैरिड, ठीक है, और हमारी जो टाइमिंग्स है दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल. आई यूजुअली कम टू जू इन मॉर्निंग एट 8:45 AM, एंड छुट्टी का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है. वो 5 बज जाते हैं, वो 6 होते हैं, वो 7 होते हैं. Yes, family is bit neglected in a sense कि हम टाइम नहीं दे सकते. एक या हफ्ते का दिन होता है, हमारी शॉपिंग, ये हाउस चोर्स जो है उसमें भी हमें अपना वो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है. चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन एडजस्ट हो जाती है एट दिस एज. आप इस एज में काम करो, आप एडजस्ट कर लोगे. लेटर जब यू विल गेट लाइक बिट ओल्डर तो इट विल बी डिफिकल्ट. लेकिन अगर इसमें आपने तवाज़ुन बना दिया तो वो आपका फ्यूचर में काम आ जाता है. तो आपने अपना जो तवाज़ुन है, बैलेंस जो है वो इक्वल रखना है, थोड़ा सा घर के साथ और ऑफिस के साथ. ऑफिस वर्क इज वेरी वेरी टफ. हमारे लिए बहुत टफ है, क्योंकि हम पेपर वर्क्स होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होते हैं, हमारे टेक्निकल सैंक्शंस होते हैं. हमारा जू जो है वो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, ये अभी रेगुलर साइट पे गया नहीं है. तो डेवलपमेंट यानी ये अभी इसका प्रोजेक्ट चल रहा है. तो ये प्रोजेक्ट जब एंड होगा, मे बी उसके बाद जो है हमारा वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाए. लेकिन जू इज वेरी चैलेंजिंग जॉब. यू विल हैव टू फेस डिफरेंट थिंग्स ऑन डेली बेसिस, एंड यू विल लाइक आपने उसी टाइम उसका तदारुक करना है, उसके लिए कोई वे आउट देखना है, आपने सॉर्ट करना है उस इशू को. अगर आप सॉर्ट करने में कामयाब हो गए तो ठीक है, लेकिन हमारा एक इशू मीडिया के साथ भी कनेक्टेड है. मीडिया की तरफ से भी थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, क्योंकि वो हम हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं एनिमल्स की वेलबींग के साथ या और चीजों के साथ, तो हो जाता है. लेकिन इट्स लाइक यू हैव टू सफर एंड यू हैव टू वर्क हार्ड कि आप थोड़ा सा बैलेंस रख सके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में.
Definitely, because that's very important کہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی فیملی سپورٹیو ہے تو پھر اس کے ساتھ بیلنس بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. میں نے ایک لاسٹ کوشچن پوچھنا ہے before ma'am Ifat has some questions. This is a question that's personally very important to me, and I understand that it's a little bit personal and maybe a little intimate, but I think it's very important to talk about these things when women are working in the field of wildlife. So میں نے یہ پوچھنا تھا کہ during field work, how do you handle situations like if you are menstruating during your field work? Do you have access to clean bathrooms? Do you have access to hygiene products and sanitary products? یہ چیز مجھے بہت important اس لیے لگتی ہے because I myself have been in the field many times, and when you're menstruating, so it's a whole different situation, of course, because physically you're not feeling that good, emotionally you're not feeling that good. Lekin ye cheezein are not well understood by obviously your office that's male dominated. So how is that something that you faced before, and how is that something that you can work with? Actually, like I have to link your question with something like very old. In 2006, when I was studying, so us time we have some field work in Charad. We went there, and I got my periods at that time, and I do not have anything with me like pads or panties. وہ نہیں تھے میرے پاس, and بہت مشکل ہو رہا تھا, اور سارے مرد ہی مرتے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک ڈر تھا. پھر وہاں پہ ہم گئے ہیں تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی, and I got these things from a lady there. So یہ تھی. لیکن ابھی جہاں پہ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, so ہم عادی ہو چکے. اٹس لائک اے نیچرل پروسیس, اینڈ یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دس تھنگ. کیونکہ اگر ہم جہاں پہ ہائیک کرتے ہیں تو اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ ماؤنٹینس پہ اگر آپ ہائیک کر رہے ہیں یا آپ اسینڈنگ جا رہے ہیں تو آپ کے پیریڈس ہو جاتے ہیں, دو آپ کی ڈیٹس وغیرہ نہیں ہوتی ہے. تو یو ول ہیو ٹو ریڈی فار دس تھنگ ایوری ٹائم. تو ابھی وہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس پرسز میں ہوتا ہے, یا جو ہوتا ہے بندہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہینڈ بیگز میں ہوتا ہے. یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا اربنائزیشن زیادہ ہو گئی ہے, شاپس, اسٹورز, لوکل اسٹورز, یہ چیزیں اب بہت زیادہ ہے. سو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ فار می. ابھی تو یہ بہت کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. ہاں بس اپنے آپ کو تھوڑا سا مینٹل ریڈی رکھنا پڑتا ہے, اپنے ساتھ رکھیں, اپنا اسٹف جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے, ریڈی رکھے, تو یہ کسی ٹائم بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. Definitely. تو باتھ رومز اور یہ سارے شاپس اینڈ اسٹف مل جاتے ہیں آپ کو آسانی سے جہاں بھی ہوں. مل جاتے ہیں. ہمارا ابھی لائک پیپل تھنک کہ یہ خیبر پختونخوا یا ہمارا پشاور بہت ایک رورل ہے یا کوئی اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ چیز ابھی نہیں ہے. ابھی ٹوائلٹس بھی مل جاتے ہیں, کچھ بہت اچھے جو ہے ہسکول ماڈل ٹوائلٹس ہے بہت رورل ایریاز میں یا روڈس پہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. سو یو گوٹ دیر, اور آپ جائیں اور اپنا جو ہے اپنا سیٹ وغیرہ کر لیں. تو اب یہ چیزیں اتنا ایشو نہیں رہی ہے. Oh, wow. I'm I'm really happy to hear that. I'm sure that gives a lot of women hope. I think ma'am Huma کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں ایک تو پہلے بھی تھوڑا سا حسینہ کی جو پہلے ایک بات چل رہی تھی اس کو بھی تھوڑا سا ریفر کروں گی, ابھی جو آپ نے سوال کیا اس کو بھی آنسر کرتی ہوں. پہلے میں وہ حسینہ جو بات کر رہی تھی, دو ٹاپک گزر گئے بیچ میں سے, اینڈ شی واز سیئنگ کہ آپ لوگوں کو نالجبل ہونا چاہیے, اینڈ شی واز سو رائٹ. اف یو آر نالجبل تو وہ آپ کی تمام ڈیفیکلٹیز کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. As you might know, I'm working with UNESCO as well as a project leader. میں آپ کا تھوڑا چھوٹا سا قصہ وہاں کا سنا دیتی ہوں. میں نے وہاں پر ویمن کمیونٹی کے ساتھ فیلڈ ورک کیا. 2 دن کے لیے میں ان کی کمیونٹی میں پھری, اور میں نے ٹارگیٹ میرے پاس صرف خواتین ہی تھی. تو ان خواتین کو جب میں فرسٹ ٹائم, تو سب سے پہلی بات یہ دیکھیں, میں حسینہ کی بات سے کوٹ کس ہیریٹیج کو کے علاقے میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ نیچرل ہیریٹیج کون سی ہے یا دوسری کسی قسم کی جس کی وجہ سے وہ ارن کر سکتے ہیں اتنا زیادہ. ان کے پاس اس چیز کی نالج نہیں تھی. دوسرا, ان کے پاس کانفیڈینس نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ ہم لوگ ایک جو کرن نے بات کی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اور ہم لوگ خاوند کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, یا ایون ساس جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دے گی, اور وہ اپنی عورت بھی عورت کی بڑی زبردست دشمن ہوتی ہے. تو میں نے جس وقت ان کے ساتھ فیلڈ ورک کیا, تو جب میں فرسٹ ٹائم ان سے ملی, they were literally crying. میں آپ کو ویسے نہیں, وہ سچ مچ میں اس کے آنسو خاتون کے ٹپک رہے تھے, اور کہتی میں اتنا کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں کر سکتی. اینی ویز ہم نے ان کے ساتھ پروجیکٹس چلائے, آگے کام کیا, ان کو ایجوکیٹ کیا, ان کو ٹرین کیا. ان کے ساتھ ہم نے پورے 1.5-2 سال لگائے.
اور believe it or not کہ وہی خاتون کل اس نے مجھے میسج کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میں اپنے ہی گھر کے باہر اپنی دکان کھولنا چاہتی ہوں. See, this was the difference of having education and not having the education, having ٹھیک ہے, اور having the تھوڑا سا اس کو ہم نے ذرا سا اس کا دماغ کھولا تو وہی گھر کی خاتون جو گھر میں بیٹھی رو رہی تھی اس نے اپنے آپ کو اتنا کر لیا کہ وہ اپنی دکان کھولنے کے لیے کہہ رہی کہ مجھے تھوڑا سا اور گائیڈ کرے تو میں اپنی شاپ کھول لوں گی. And she will. دوسرا جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس میں اول تو ابھی اس زمانے میں کوئی اتنا ڈیفیکلٹ کام نہیں رہ گیا ہوا. اس طرح کی سچویشن ہے, تھاؤزینڈ آف ایزی ویز کہ آپ فیلڈ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو اکوپ کر سکتے ہو. اور وائز لڑکیاں بھی وہی ہوتی ہیں جو ہر وقت اپنے پاس اس قسم کا سامان جو ایمرجنسی رکھیں. لیکن ایک بڑی اچھی ٹپ بتا دی, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو اس کا ایکسپیرینس کبھی ہوا ہے نہیں ہوا, because I have been always in the field, اور ہم تو بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, بچے مطلب ٹین ایجرس کو بھی لے کے جاتے ہیں, تو ہم ایمرجنسیز کو یوزلی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. پہاڑوں پہ خاص طور پر ایک تو پریشر ہوتا ہے, پریشر سے جس طرح حسینہ نے کہا کہ ہائکنگ وغیرہ سے بھی چیزیں آپ کی اب سیٹ ہو جاتی ہیں, یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ اور اس طرح کا. لیکن پہاڑوں میں ایک ہوتی ہے, پہاڑوں کے جو پتھر ہوتے ہیں تو موس لگی ہوئی is really good thing in case of emergency if you don't have any pad or anything. Really? You can always use it. Super absorbent ہوتی ہے اور وہ آپ کو کوئی irritation نہیں دیتی, کچھ نہیں کرتی, as far as کوئی کیڑا شیڑا نہیں بیچ میں ڈال لیا. So, wow, that's really amazing. Thank you so much for sharing that with us. Actually, مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تھا, مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ mountains میں pressure کی وجہ سے dates اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. So as a woman in this field, thank you so much for warning me. And thank you so much for answering my questions. You guys are really three women that I really look up to, being young and in this field. Ma'am, if kuch questions karna chahengi, so I'll hand over the mic to her. But thank you so much, and it was lovely speaking with you. thank you. جی مس ہما, مس حسینہ اور مس کرن سے میں کچھ کوشچنس پوچھنا چاہوں گی. ایک ہی کامن کوشچن ہے, یہ دونوں سے پوچھوں گی, جس میں ایک تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی بھی انسیڈنٹ جو سڈنلی زو میں ٹیک پلیس ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا نیگلیجنسی آف دا وزٹرز, اینیمل کو ٹیز کر رہے ہیں یا ان کے کسی بچے کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, اور اس ٹائم پہ وہ لوگوں کے رش کو فیس کرنا اور یہ سارا کچھ, کہ بھئی آپ ایسے کر رہے ہیں, ابھی اینیمل کے پنجرے میں کوئی بچہ گر جاتا ہے یا کوئی اس طرح سے, یا کوئی اینیملس کو یہ خود ٹیز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ لوگ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, یہ ذرا آپ اس کو بتائیں تھوڑا سا. میں اسٹارٹ کروں؟ آپ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے. اس طرح ہے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک فورس ہے, اور ہمارا ایکٹ ہے, اس کے انڈر ڈفرنٹ جو ہے امینڈمنٹس ہو چکی ہے, اور اس میں جو ہے ہمارے پینلٹیز ہے, ڈفرنٹ پروسیجر ہے, اور زو کے جو ہے ابھی رولز وہ ڈرافٹ میں ہے. اگر کوئی ٹیزنگ کا ایشو ہو جاتا ہے, جو ابھی اس سال عید الفطر میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور ایون اس کی جو تھی 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو آئی تھی, اور جس پہ ہمارے سیکرٹری صاحب اور ہمارے ڈفرنٹ منسٹری جو تھی وہ بہت زیادہ ہائپر ہو گئی تھی. ہمارے اینیمل کیپر جو ہوتے ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک وہ اویلیبل ہوتے ہیں اینیملس کے لک آفٹر کے لیے, ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, along with سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں ہر پنجرے پہ تعینات ہوتے ہیں. اگر لائن ہے جہاں پہ کارنیورس پہ زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کا, وہ زیادہ ان کے فوکس میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمارے انڈیپینڈنٹ انڈیویجول سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. وہ پہلے ان کو ڈیسنٹ طریقے سے تھوڑا سا ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. انسپائرڈ دیٹ اگر وہ پھر بھی کنٹینیو کرے, پھر اس کو باقاعدہ چالان کیا جاتا ہے, ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے. اور جب پیسوں کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ اس میں بس بندے کو رکنا ہی پڑتا ہے. دوسری بات ہے کہ بچوں کے گرنے کی, الحمدللہ ابھی تک تو ایسے واقعات نہیں ہوئے ہیں یہاں پہ, اور لیکن ہمارے جو انکلوزر بنے ہوئے ہیں اس کو ابھی ہم نے اس طرح کے 3 بیریئرز دیے ہیں. پہلے ہمارا انکلوزر بنا ہوتا تھا, ہم لوگ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح کس طرح بیہیو کریں گے. لیٹر آن ہم نے ایک دوسرا اس کا بیریئر ڈیولپ کیا, وہ ایک جال ہم نے بنا لیا, اور ابھی ہم نے تیسرا کیا ہے کہ کوئی ہیومن جو ہے وہ ایکسیسیبل نہ ہو اینیمل کو,
کچھ کھلانے پلانے میں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے وہ اسٹکس اندر کر لیتے, کچھ اور چیزیں, تو وہ جو ہے ابھی 3 بیریئرز جو ہے وہ بن چکے ہیں. اینیمل کیپرز جو ہوتے ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک موجود ہوتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایشو جو ہے یہاں پہ اب تھوڑے سے ختم ہو رہے ہیں. شروع میں جو تھے یہاں کی پشاور زو کی جو لوکیشن ہے دیٹس ان ایک بہت رورل ولیج ہے, یہاں پہ بنا ہوا ہے, تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی اینیمل کے ساتھ, وہ چھیڑتے تھے, وہ تنگ کرتے تھے, وہ آوازیں, اور اینیملز ڈسٹرب ہو جاتے تھے. اکثر ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آتی تھی, کہتے تھے آپ کے جانور جو سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں, ان کو آپ, یار وہ جو ہے ایکچولی ان کا نوکٹرنل ہے, جتنے بھی کارنیورز ہیں یہ نوکٹرنل ہے, اور یہ ایوننگ میں ان کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. ڈے ٹائم میں یہ جو ہوتے اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے, بلکہ موسٹ آف دا اینیمل دیز آر نوکٹرنل. تو ان کے یہ جو تھے, لیکن ابھی ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایجوکیشن کی سائڈ ہے, کرن نے جو بات کی, یہ ویری امپورٹنٹ ہے. زو کے پرسپیکٹ کے لحاظ سے آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تو باقاعدہ اسپیکرز ہیں, اور یہ مونوگرامز ہے, اور ڈفرنٹ ہمارے بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں ان کو روکنے کے لیے, اور چالان اور پرچے جو ہے وہ ہمارے بہت نارمل روٹین کا ایک پروسیجر ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, اب باقی پروونسز کا تو پتہ نہیں, لیکن میں یہ ایڈ کر دوں, ہمارے ہاں کپلز کا ایشو بہت زیادہ ہے, اور طور سے ان کے ان اپروپریٹ ایکشنز ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ان کے روکنے کے لیے بھی چالان. تو ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ 10 جو کپلز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا چالان کرتے ہیں. باقی پروونسز کے بھی تھوڑا سا ریزرو پروونس ہے, یا وہ اس معاملے میں زیادہ ہم لوگ ان کو تنہائی نہیں مہیا کرتے, تو اس وجہ سے وہ چیزیں بھی ہوتی ہے. لیکن ہمارا ایک فل فلیج ایکٹ ہے جس کے انڈر ہم ان کو پھر ٹیکل کر سکتے ہیں ایزیلی. مس کرن. جی بالکل, میں آپ کے اس سوال کو اس طرح سے تھوڑا سا آسان کر کے بتانا چاہوں گی کہ زو میں کام کرتے ہوئے آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ مختلف طرح کے وہ آپ کے فیکٹرز ہیں ان سے رہتا ہے, لیکن 3 آپ کے مین آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے اینیملز موجود ہیں, دوسرے نمبر پر جو وزٹرز یہاں پر آ رہے ہیں, تیسرے نمبر پر ہمارا زو اسٹاف. جب پریورٹائز کرتے ہیں یا کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. ان تینوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن اچھا برا سارا چل رہا ہوتا ہے, اور اس سارے کو بیلنس میں رکھنا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم اینیملز کی بات کریں تو ایک تو یہ اس میں وزٹرز کی طرف سے یہ بالکل رہتا ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں, تنگ کرنا اور یہ سب کچھ, امپلائرس کو پھلانگنا. اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں, کچھ ہیں جو نہیں ہے. کنٹرول میں ہے سے مراد یہ کہ ابھی اگر آپ کچھ نئے امپلائر ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ ماڈرن زوز کے ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ڈیزائن ہو رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عرصہ دراز سے موجود ہیں اسٹرکچرز, اس کے حوالے سے چینج نہیں لایا جا سکتا. وہاں پر آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن کے حساب سے اس کو ایڈمنسٹریٹولی آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ایشو ہے, ہم وہاں پر ڈیوٹیز اسٹاف کی اس طرح سے لگائیں گے, ہم وہاں پر اینیمل کو کم سے کم اس امپلائر میں رکھیں گے. اس طرح سے جو کچھ ہم مینجمنٹل چینجز کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. انسیڈنٹس بالکل ہو سکتے ہیں بیکاز یو آر ڈیلنگ ود دا اینیملس, یو آر ڈیلنگ ود دا پیپل. بالکل ہوتا ہے. کئی دفعہ میں اپنے ہاں کی اگر بات کروں, ایک اینیمل اپنے امپلائر سے دوسرے میں چلا جاتا ہے, کئی دفعہ 2 مختلف امپلائر کے اینیمل تیسرے میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یس یہ سب وہ ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میٹرز. اس کے لیے اس اسٹاف موجود ہوتا ہے, وہ اس حوالے سے ٹرینڈ ہوتا ہے. جو میجر آپ کی ایمرجنسی اکوپمنٹس ہیں وہ ہر وقت ریڈی ہوتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ کو اگر کوئی آپ کا اینیمل مکس ہو گیا تو آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے. فزیکل ریسٹریننگ بھی ہے, کیمیکل بھی ہے, ہم ٹرینکولائز اینیمل کو کر سکتے ہیں, یہ اس میں آ جاتا ہے. دوسرا اس میں آ جاتا ہے جہاں پر وزٹرز کے ساتھ ہو, ڈیفینیٹلی ہیومن لائف اور اینیمل لائف دونوں امپورٹنٹ ہیں. ہماری سب سے پہلے کوشش, اول تو الحمدللہ اس طرح کا نہیں ہوا, لیکن ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ہیومن لائف کو سب سے پہلے سیو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اینیمل لائف کو بھی محفوظ رکھیں, بیکاز اٹ از ایکچولی ہیومن جو اس کی ہیبیٹیٹ میں یا اس کے نیچر میں اس کی ہیبیٹیٹ میں اور ابھی اس کے امپلائر میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. سو یس یہ والے اس میں ایشوز ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اینیملس کو لوگ تنگ کرتے ہیں, کوئی بائٹ وغیرہ, اس کے لیے ایمرجنسی سروسز یہاں پر موجود ہوتی ہیں. فرسٹ ایڈ ایمرجنسی سروسز دی جاتی ہیں, اس کا ہم یہاں پر مینجمنٹ رکھتے ہیں, ارینجمنٹ رکھتے ہیں. ہاں بالکل, اس میں جیسے اسپیشل کچھ ڈیز ہوتے ہیں, جیسے عید کے دن ہیں, تو عید کے دن لاہور زو میں تقریباً 80 سے 90 ہزار وزٹر ایک دن میں آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سنڈیز کا وزٹر اٹس اراؤنڈ 25 to 30,000. اس طرح سے اس میں پھر اسپیشل اگر جو عید ہالیڈیز ہیں یا اس میں اسپیشل ڈیوٹیز پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لی جاتی ہے, ٹریفک پولیس کی لی جاتی ہے تاکہ مین روڈ کے اوپر ٹریفک فلو صحیح رہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ,
रेड क्रीसेंट स्टाफ, ये सब यहाँ पर हमें पता होता है हमारे डेज उसको प्रीएम्प्ट करके हमने करना होता है, लेकिन दीज आर द स्पेशल अरेंजमेंट। अदरवाइज ये जो मेजर अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि जो विजिटर्स आ रहे हैं वो महफूज हों, जो लोग हैं एनिमल्स हैं यहाँ पर वो महफूज रह सकें। I would also like to add something, may I? Can you hear me, everybody? Yes, we can hear you. Yes, you Okay. are audible. Thank you. It was a pleasure listening to everybody. और आप सबके experiences, no doubt, the students have benefited from it. The main purpose of this symposium was that they should meet you, people who are in the field, who know how to conduct themselves, and so that someday they also make a decision to go in on your pathway. और खुशी से जाएं और बगैर डरे जाएं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा शुरू में आपने अपनी जो भी इनहिबिशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शेयर की हैं, but me also being a student of wildlife and biodiversity, I'm very, very fortunate to be Sir Z.B. Mirza's student, and I've been with him for the past 20 years. I've done my MPhil under the WWF wetland project with him, going to Chashma, Mangla, Yubia, so many places I don't even remember. So what I've experienced is that yes, you do face harassment, you do face problems, but then in our society, India and Pakistan, this is the norm, isn't it? You go out in the bazaars, you go into Anarkali, तो वहाँ पे भी जिस तरह मैडम ने कहा हाथ लगा दिया, तो ये एक नॉर्म सा है कि कर लेते हैं. But yes, just like Huma said, we as women, we know very well how to conduct ourselves, and we know where to stop people. And I've been going to very far-flung places. और यकीन करें, अगर 100 मर्दों में से 2 ऐसे हैं जो तंग करते हैं, तो बाकी 98 वो हैं जो आपको हेल्प करते हैं, isn't it? In your departments also, in your homes also, we get a lot of support. Wherever we've taken our students out there in the Yubia National Park, in the middle of the night, I must say, right at 11 o'clock, रात में 11 बजे, तो हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के लोग हमेशा साथ होते थे, सर, आपा, Mrs. Z.B. Mirza, and never in these 15-20 years have we once experienced anything nasty. So I think that our society is a very good society, और ये they take care of their women, even अगर वो घर की हैं, even अगर आप बाहर हैं, अगर सड़क पे आज भी आपको कोई कुछ कह दे, तो आप यकीन करें पूरा एक जत्था जमा हो जाएगा उस एक आदमी को मारने के लिए. तो ये है कि for the students I'm saying that do not be afraid, do not think, ये जो छोटी छोटी बातें सब मैडम्स ने शेयर की हैं ना, it's a part of every professional development process. It's a part. Wherever you go, wherever you're studying, wherever you're working, there will be some kind of harassment. चले वो सेक्सुअल नहीं हो जाएगी तो वर्क प्लेस में किसी और तरह की हैरेसमेंट हो जाएगी. So yes, the most important thing is for you to have that knowledge, to have that skill, to excel above others, to tell that जी हमें ज़्यादा आता है, हमें भी आता है, हम ये काम कर सकते हैं. So then I think there's not going to be any problem in it. And I'm so glad to hear the three of you that आपने जिस तरह से बच्चों के साथ शेयर किया है, तो ये भी मैं चाहूंगी कि बच्चे हमारे जो हैं आपसे जो क्वेश्चन आंसर आप करना चाहते हैं, they should be given some time to do that. Thank you. Thank you so much, ma'am Shumaila, for giving your feedback and your valuable suggestions. अभी actually हम लोग मूवी करने लगे थे participant के questions पे, और but just before that, like I have this one question from all three of you.
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو انفوگرافکس ہیں، وائلڈ لائف انفوگرافکس ہیں، لائک ایک ویژول ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے ان دا فیلڈ آف وائلڈ لائف وین اٹ کمس ٹو اسپریڈ اویئرنیس؟ لوکل پیپل کو، جنرل پبلک کو اگر ہم نے اویئر کرنا ہے تو انفوگرافکس کی جو فیلڈ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں رورل ایریاز کی جہاں پہ لوگوں کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے یا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، تو ہاؤ ڈو یو تھنک دس دا ٹیکنالوجی آف انفوگرافکس یا جو فیلڈ ہے انفوگرافکس کی وہ کتنی ہیلپ فل ہو سکتی ہے؟ میرا یہ کویشچن آپ تینوں کے لیے ہے. اینی ون کین اسٹارٹ. I think, ma'am Huma, because you are an illustrator, you are a wildlife illustrator, so how do you, maybe you can start with this and then we can take the remarks of ma'am Kiran and ma'am Haseena. So, I have produced a lot of such education material उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनको نہیں مل سکی. لوگ جو ہمارے لوگ کہ یہ چیز میری یہ سنو لیپرڈ آیا ہے اور اس نے میری بکری کھا لی ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ کیوں کھا لی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہوئی ہے، اس نے اس کو زہر کھلانا ہے اور اس نے اس کو مار دینا ہے، اس کو نہیں پتا. سو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا انڈس بلائنڈ ڈولفن کا، اور اس کے لیے وہاں کے جو لوکل تھے بیکاز دے ور ناٹ ایجوکیٹڈ ایٹ آل، اور ان کو ہم جو اب تک مٹیریلس پرووائڈ کر رہے تھے باقی جگہوں پر وہ وہاں پہ سوٹ نہیں کرتا تھا، وہاں پہ وہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے اور اس بات کو بھی نہیں ایکسپٹ کرتے تھے جو کہ آپ کو ایک آؤٹ سائڈر آ کے جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ اس کو نہیں لے. سو میں نے وہاں پر ایک کامک بک جو ہے وہ ڈیزائن کی تھی. کارٹونس آر سم تھنگ جس میں آپ کو ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اینڈ دے کین ڈیلیور اے ویری گڈ میسج. تو کارٹونس کے تھرو ایک کامک بنا کے ہم نے ایک پورا ان کو میسج ڈیلیور کیا، اینڈ یو بلیو اٹ اور ناٹ کہ اس کا اتنا زبردست امپیکٹ رہا کہ آج بھی اٹس مور دین 12 ایئرس کہ وہ میں نے کام کیا تھا، یا شاید 15 ایئرس ہو گئے ہوں گے، کہ آج بھی وہاں کے لوگوں کے پاس جاؤ تو انہوں نے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے، کسی نے دیوار پہ لگایا ہوا، کسی نے بک کی شکل میں رکھا ہوا، وہاں کے بچے اس کو کھول کھول کے دیکھتے ہیں. ان پڑھ مائیں ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اینڈ دے ہیو لرنڈ. نتیجتاً انہوں نے نہ صرف انڈس بلائنڈ ڈولفن کو پروٹیکٹ کیا ہے بلکہ وہاں پر ہم نے ان کی جو کرن کو بھی پتا ہوگا اور حسینہ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کس طرح سے وہاں پر وہ دوبارہ سے ان کی پاپولیشن اور سب کچھ شروع ہو گیا. تو لوکلز کو انوالو کرنے بغیر آپ کبھی بھی باہر سے آ کے آپ کتنا کچھ کر سکتے ہو، لوکلز کو جب تک آپ جڑوں سے مضبوط کر کے کھڑا نہیں کریں گے وہ جگہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. سو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک. Thank you so much. Ma'am Kiran, ma'am Haseena, if you have anything to add into this. بالکل میم ہما کا بیسکلی یہ تو ان کا فیلڈ، ان کی ایکسپرٹیز یہ سب بنتی ہے، اس کے اوپر جتنا ان ڈیٹیل انہوں نے بتایا ہے یہ ایگزیکٹ کسی طرح سے ہے. لیکن میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی جیسے زوز ہیں اسپیشلی، اب اوور the years I have felt کہ آپ بے شک آپ پبلک اسپیکنگ سے، آپ ڈفرینٹ اپنی سائنیجز سے یہ سب ان کو آپ میسج دے رہے ہوتے ہیں، but the message which you specifically give them through art, it could be any form. آپ کی پینٹنگس ہیں، آپ کے مختلف اس سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹس ہیں. اسپیشلی ہم نے لاہور زو میں اس حوالے سے جب آرٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرائیں اس کا رسپانس بہت ڈفرینٹ تھا. اس میں جو ہمارے پاس ہمیں خود بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز اس میں ملے. وی سکسیزفلی مینج اسکلپچر کمپٹیشن، اس میں اینیمل ریلیٹڈ تو وہ بہت زبردست اس پہ رہا. ایون جو ہم نے وال پینٹنگ کی اس کے اوپر بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز آئے، اور میں نے یہ فیل کیا یہاں پر کہ جب وہ ہمارا ایک پبلک سیٹنگ ایریا ہے اراؤنڈ 7 کنال، اور اس کی والس کے اوپر اس طرح سے اینیمل پینٹنگس ہیں اور ساتھ اس کے انفارمیٹیو میسیجز ہیں جو ہم دینا چاہ رہے ہیں specific to zoos and specific to wildlife in the field also. بچے اس میں بہت زیادہ انگیج ہو رہے تھے، وہ موو کر رہے تھے، اس کو پڑھ رہے تھے، ان کو سمجھ رہے تھے. بے شک یہ ایک آپ کا بہت سلو اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. The things which you inculcate in the students, in the
children at the younger age, وہی آگے جا کے آپ کے پورے خاندان کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے اگر وہی ایک بچہ جس کو آج آپ نے سمجھا دیا یہ, کل وہ ایک ٹیچر بن رہا ہوگا تو اس کا امپیکٹ ہزاروں میں ہوگا, اپنے سرکل سے ہٹ کے بھی. سو یس, یہ والی جو چیز ہے کم شامل رہی ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ ہم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. ود دی ہیلپ آف یور فورم, ہم اپنے جو یہاں پر ہمارے میڈم شمائلہ اور عفت موجود ہیں, ان کے ساتھ اس حوالے سے اکثر کنیکشن رہتا ہے. اینڈ اٹس ویری لولی ٹو سی دا ڈفرنٹ یونیورسٹیز ورکنگ آن دس. they are playing their very effective role in awareness and conservation. تھوڑا سا میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی. میڈم شمائلہ جو بات کر رہی تھی, I won't take that much time. جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں موجود ہیں وہ واقعی بالکل نہ گھبرائیں. ہم نے اپنے ہاتھ میں جو ہمیں ہمارا بچپن یاد کرا دیا تھا, ہم نے اس کی بیسس کے اوپر یہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے تھے. تھنگ نمبر 1, جو بات بالکل میم ہما نے کہی, سب سے پہلے سیلف ڈیفینس. آپ کی وہ ویلیوز جو آپ لے کر اپنے ساتھ آ رہے ہیں, آپ کو ان کے اوپر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. آپ کا براٹ اپ, آپ کی ویلیوز وچ یو ہیو گرون اپ, آپ کا اپنا اسکل سیٹ, اس میں آپ نے آپ کا فوکس, آپ کے گولس, ان کے اوپر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. آپ جب ان کو سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو ٹھان لیتے ہیں, تو پھر دوسری بات یہ جو میں کہوں گی, آلویز ہمارے ہاں چونکہ خواتین ویسے ہی کم ہیں, آلویز سپورٹ یور فیمیل کولیگس. یہ بات آپ کو شاید ویسے اس طرح سے اتنی اہم نہ لگ رہی ہو, لیکن آپ نے ہم کہتے ہیں کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, لیکن آپ نے پھر اس میں کرنا کیا ہے, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ اپنا فیمیل نیٹ ورک کو اسٹرانگ کریں گے, آپ یہ دیکھیں, کچھ تو انکلکیشن تو گورنمنٹ نے کرنی ہے نا, ہائرنگ گورنمنٹ نے کرنی ہے, لیکن when you are having females within you, support them in their cause, support them for their work, help them out, help each other growing. جو ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو عورتوں کی دشمن ہے, یہ اس سے بڑی دشمن کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بندہ اتنا بڑا دشمن نہیں ہو سکتا. انفیکٹ آپ اپنی ذات کے سب سے بڑے دشمن ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ سے دشمنی پر اتر آئے, آپ اپنے لیے کوئی اچھی گولس نہیں سیٹ کریں, آپ اپنے لیے کوئی پازیٹیو نہیں سوچ رہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ وائلڈ لائف کو ہم بالکل سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ خواتین کم ہیں, لیکن ایسٹروناٹس کتنی ویمن ہیں, اٹس آلسو ویری چیلنجنگ ون. آپ کی پولیس کی جو جاب ہے وہ بھی اسی طریقے سے. آپ کی جو ہماری جو میڈیکل آفیسرز جو لیڈیز ہیں 36 گھنٹے کی ڈیوٹی پر ہوتی ہیں, اٹس آلسو ویری ٹف. سو ویمن آر سروائونگ دیئر, they are growing there, they are excelling there. So it's just like a field جو جس میں آپ کے working hours یا اس طرح سے جو چیزیں ادھر سے ریلیٹ کرتی ہیں. So yes, چیز ڈفرینٹ ضرور ہے, چیلنجنگ بھی ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے. So make up your mind, get your skill set ready اور میدان میں آ جائیے. Yes please, حسینہ. انفوگرافکس کی آپ نے بات کی. ہمارے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو ہے 29 ڈویژنز اس وقت پورے پروونس میں کام کر رہے ہیں, اور اس میں ہمارا ایک ایکسٹینشن وائلڈ لائف ڈویژن ہے. 1990 میں وہ اس پرپس کے لیے بنا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کریں, 9th کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں جو سائنس اسٹوڈنٹ ہیں. اور وہاں پہ ہمارے کنزرویشن جو ہے وہ گروپس بنے, اسکول نیچر کلبس بنے. تو وہاں پہ آف اینڈ آن ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں اور ویڈیوز اور یہ چیزیں ایکٹیویٹیز وہاں پہ چلتی رہتی تھی. اس کا ایک گڈ ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مالاکنڈ میں ایک اسکول نیچر کلب میں اسی طرح ہماری ایکٹیویٹیز تھی. ہم چاہتے تھے ان کو دکھاتے تھے ویڈیوز, آڈیو ویژول ایڈس, یہ جتنے بھی ہے. That's too much important. That's really important کیونکہ لیکچرز میں ہمارا بھی فوکس نہیں ہوتا. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے لیکچر سننا بہت مشکل کام لگتا ہے, لیکن اس کے بجائے اگر ایک ویڈیو لگ جائے یا کچھ پکچرز دکھا کے ہمیں سمجھایا جائے تو وہ ایزی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے دماغ میں رہ جاتا ہے یا فور ایور رہ جاتا ہے. وہ مالاکنڈ کے ایک اسکول کے بچے تھے جہاں پہ ہم لوگوں نے لیکچرز وغیرہ ڈیلیور کروائے تھے. یہ سٹوری جو تھی کسی انٹرنیشنل نیوز پیپر میں چلی تھی, ابھی وہ میرے تھوڑا سا دماغ سے نکل گیا ہے, لیکن وہی بچے جب وہ لیکچر لے کے جاتے تھے, مہینے میں 1 بار یا 2 بار لیکچر ہوتے تھے, تو اپنے گاؤں میں یا بڑے جو ہوتے تھے انلیگل ہنٹنگ یا پوچنگ میں جو انوالو ہوتے تھے, وہ اس طرح بیٹھ کے حجروں میں, ہمارے ہاں حجرہ سسٹم میں, وہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنی سٹوریز بتاتے تھے یا وائلڈ لائف کنزرویشن کی جو مقصد ہے وہ بتاتے تھے. اور وہ اتنا بڑا کہ وہ یعنی اس کو باقاعدہ اس علاقے میں ایک پرپز مل گیا تھا, اور وہ لوگ سارے اس میں انڈلج ہو گئے تھے اس ایکٹیویٹی میں.
بعد میں یہ کسی انٹرنیشنل نیوز پیپر میں کسی جرنلسٹ نے اس کو کوریج دی تھی, اپنے وہ ٹورسٹ تھا کوئی, اور اس طرح اس کو وہ پھر پتہ چلا تھا. تو یہاں پہ جہاں تک زو کی بات ہے یا وائلڈ لائف کی بات ہے, ڈیفینیٹلی وی آر, یا آئی ایم پرسنلی ناٹ انسپائر فرام اینی لیکچر. جہاں تک اگر ویڈیو لگ جائے یا ہمیں کارٹونز یا کوئی بکس دے دی جائے یا کوئی کلرفل ہو, تو اس سے بچوں کے علاوہ جو ہے بڑے بھی ہوتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے پروونس کی بات ہے یا جہاں پہ وائلڈ لائف کی ایشوز ہے, تو وہ جو ہے ہمارے ریموٹ ایریاز ہے, اور ان لوگوں کی ایجوکیشن بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بیسٹ سولوشن ہے وائلڈ لائف. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ڈرامے اس معاملے میں بنائے ہیں. ایک ڈرامہ چلا ہے ہمارا پشتو زبان پہ ہم نے بنایا تھا, اور وہ بہت زیادہ چلا تھا. یہ ایکسپینسو پروسیجر ہے. ہمارے گورنمنٹس کے پاس فائنینشیل کرائسس میں ہوتے یا ہمارے جو کنسٹرینٹس ہوتے, اس کے لیے زیادہ اس مقصد میں ہم کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کو ایک نظریے سے دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی اٹ کین سرو ویری گڈ پرپز ان وائلڈ لائف کنزرویشن. تھینک یو سو مچ. یہ بات آپ تینوں کی میں بھی اگری کرتی ہوں, آپ کی تینوں کی بات سے, کہ جو پھر ویژول ریپرزینٹیشن ہوتی ہے کسی چیز کی, وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جسٹ دا ورڈس. تو آئی کمپلیٹلی اگری آن دس. اب جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن دا فلور فار دا کوشچنس فرام آور پارٹیسپینٹس, جو کہ اتنی دیر سے ہم سب کو سن رہے ہیں. ناؤ اٹس یور ٹائم. آپ لوگوں نے اگر کوئی کوشچن پوچھنا ہے, یو کین پٹ دیٹ ان دا چیٹ باکس, آئی ریڈ اٹ آؤٹ فار یو. اگر if you don't want it, you have the option of raising your hand and we'll allow you to ask directly to all three speakers. اور فی الحال ابھی ایک کوشچن میرے پاس جو ہے چیٹ باکس میں, وہ مریم راجپوت نے کہا ہے, and the question is for all three of you. آپ ان کا کوشچن یہ ہے کہ وائلڈ لائف آفیسر بننے کے لیے پریپریشن کیسے کرنی چاہیے. اینڈ آن دا سیم نوٹ دیر از اندر کوشچن فرام رمشا اشرف, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم نے ماسٹرس کرنا ہے, تو ہم جسٹ ٹو بی اے وائلڈ لائف آفیسر یا اس فیلڈ میں جانے کے لیے ہمیں وائلڈ لائف کو ایز اے میجر چوز کرنا ہوتا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو کنٹینیو آور پی ایچ ڈیز ان دا سیم ڈگری ایز ویل. تو if you can give your remarks on this question, and all three of you, anyone can start. ٹھیک ہے, میں Haseena can answer very well. ٹھیک ہے. اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو پورا جو ہے نالجیبل, میں نے کہا نالجیبل ہونا چاہیے. لیٹسٹ ٹرینڈز جو ہے وہ اس فیلڈ میں جتنے ہو رہے ہیں وہ ہونے چاہیے. ہمارے پروونس کی جہاں تک بات ہے, پبلک سروس کمیشن کے تھرو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جوائن کر سکتے ہیں. ڈفرنٹ این جی اوز ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, WWF ہے, اور بھی قسم کی ہے, اور ڈفرنٹ پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہوتی ہے ڈفرنٹ ڈیزگنیشن کی جابز آتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بڑھ چکا ہے. اگر میں اپنے پبلک سروس کمیشن کی بات کروں تو اس میں ایک ہی پروسیجر ہوتا ہے. وائلڈ لائف کے جو ٹیسٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں, ہماری جو اسپیشیز ہے یا ہمارا ان کا کنزرویشن کا میتھڈولوجی ہے, یا وائلڈ لائف کے رولز کیا ہے, یا ہمارا ایکٹس یا پروسیجر کیا کہتے ہیں. ہمارے جیسے ہمارے کرین رولز بنے ہوئے, ہمارے ہنٹنگ رولز ہیں, تو ان رولز پہ آپ کو ایکوینٹنس ہونی چاہیے, آپ کا نو ہاؤ ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اوکے, اچھا, میں اس کے اوپر بالکل بات کرنا چاہوں گی. ایک تو کیونکہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی گائیڈنس دینا چاہوں گی کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ کے حوالے سے, اور اس کے بعد تھوڑا سا میں ایڈ آن کروں گی ریگارڈنگ دا فردر اسٹیپ. سب سے پہلے تو یہ کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو پنجاب وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ آتی ہیں, اس کے لیے آپ بالکل ویسی ہی تیاری کریں گے جیسے آپ کسی بھی زولوجی کے ٹیسٹ کی لیکچرر کے لیے کرتے ہیں. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں شاید ہم اسٹوڈنٹس کو نہ بتا سکیں. آپ کی جو زولوجی ہے وہ آپ کے اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ کے اندر تک وہ سرایت کی گئی ہو. آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے, کوئی بھی ٹیسٹ دینا ہے, بیسیکلی ہمارے ہاں جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ تو اسی طرح سے ہے. اس لیے ایک تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے.
اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے کہ اگر آپ جب اپنا انشاءاللہ آپ اپنا ٹیسٹ کلیئر کر جاتے ہیں, اس کے بعد I have been interview member for interview committee member of the interview panel also for Punjab Wildlife and Parks Department. میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی, پلیز جب بھی آپ کسی انٹرویو میں جا رہے ہوں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ضرور پڑھ کے جائیں. جیسا کہ مس حسینہ نے کہا کہ آپ کو ادھر کے رول ریگولیشن جو بھی موجود ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. انفارچونیٹلی کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے آئیڈیا نہیں ہوتا, جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے, اینڈ اٹ gives a very bad impact. اس کو آپ آج کے اس کے لیے ٹپ سمجھنا چاہیں یا جو سمجھنا چاہیں, بہت سارے بچے بہت سارے لوگ اس میں اس بات کو جانتے ہیں, لیکن جو نہیں جانتے, پلیز when you are going for any kind of job, اس ادارے کے بارے میں اب تو انٹرنیٹ کی سہولت میں بہت آسان کیا ہوا ہے, get information of that organization, وہ کیا کر رہی ہے, آپ جس پوسٹ کے لیے جا رہے ہیں آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے, یہ سب سے زیادہ آپ کو اس میں آئیڈیا ہونا چاہیے. اور اس میں یہ کہ آپ کا جو جنرل جو بھی ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ زولوجی بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں جو پبلک سروس کمیشن لیتا ہے اس میں ایک بہت چھوٹا چنک ہوتا ہے جو وائلڈ لائف کا پورشن ہوتا ہے, وہ بالکل اسی طریقے سے آپ کے میجر پارکس, آپ کے بریڈنگ سینٹرز اور اس کے اوپر اینیملس, ہمارے فلیگ شپ اینیملز, انڈینجرڈ اسپیشیز, ان سب کے اوپر اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. سو یہ اس لیول کے اوپر بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا ہے. ایز فار ایز جو اسٹوڈنٹس تھوڑے سے کنسرنڈ ہیں کہ ہم نے اگر ہم وائلڈ لائف کو آپٹ کریں فار اسپیشلائزیشن یا زولوجی کو, میں اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی آپ چاہے زولوجی کو کر لیں یا وائلڈ لائف کو کر لیں, اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ ان دا وے کہ آپ اگر زولوجی کو کرتے ہیں تو آپ بہت ساری اور جگہوں کے اوپر بھی ایلیجیبل ہوں گے, آپ فشریز میں اپلائی کر سکتے ہیں, آپ ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں, لیکن وائلڈ لائف کے لیے آپ اسپیسیفک ہوں گے ان دی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, جو کہ بہت ریسنٹ ابھی کمیشن میں یہ ایڈ ہوا ہے. ادروائز اور ابھی بھی یہ ہائر پوسٹ کے لیے ہوا ہے, اے ڈی کی پوسٹ کے لیے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے یا میں بھی ہو چکا ہو اب تک. تو اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے سسٹم کے مطابق تھوڑا سا جنرلائز بھی رکھیں. آپ کی ڈگری بہت زیادہ اسپیسیفک آپ نہیں بھی رکھتے, آپ زولوجی میں بھی کرتے ہیں, دیٹس آل فائن. آپ اپنے ریسرچ انٹرسٹ کے مطابق آپ اپنی ریسرچ آپٹ کر لیتے ہیں, دیٹ از آلسو ویری فائن, بیکاز میں اگین وہی بات کہوں گی کہ اسکوپ آپ نے اس پہ خود بنانا ہوتا ہے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو اسپیسیفکلی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں وائلڈ لائف مینجمنٹ کی ڈگری والا ہی چاہیے. A zoologist can apply there. So if you are doing a degree in zoology, it's all good. If you are in the having a wildlife degree, that's good too. No issues for that. Kiran, I want to ask a question. That other than zoology, like we have so many students in environmental sciences with a biology background, and they go to environment sciences, they are doing wildlife conservation in different projects. So are they also eligible to apply for such posts? Unfortunately, through Public Service Commission, they are not, because the basic requirement of the degree is zoology, animal sciences, and for the post of deputy, they have added wildlife management. But other than at the moment, people holding environmental sciences degree are not eligible for the post of AD and all others. So they could have some better opportunities in NGOs and other organization, INGOs, which are working. Okay, thank you. And Ma'am Huma, for all the young artists that are present in the webinar or attending the webinar, उनके लिए आप क्या कहेंगी कि to make the mark in this field, like अगर वो wildlife curator या wildlife illustrator बनना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को prepare कर सकते हैं to make a mark in this field? अभी तक जितना मैं जानती हूँ, there is no other female illustrator in this field except me. और हमारे अब जाके मुझे कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट मिले हैं जो कि शौकिया तौर पर काम कर रहे हैं, पर प्रोफेशन वो या डॉक्टर हैं या कोई और उनका प्रोफेशन है, तो उस तरह कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली फाइन आर्ट्स को हम लोगों का वाइल्ड लाइफ के साथ तो बिल्कुल भी रिलेट किया ही नहीं जाता है इंस्टीट्यूट्स में. जबकि माय फाइनल ईयर थीसिस जो मैंने एमफिल का किया था वो भी बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही किया था, और तब से मैं इनके ऊपर पेंटिंग्स कर रही हूँ. मेरी सारी पेंटिंग्स के जो भी मैंने अपना फील्ड रिसर्च किया होता है उसकी बेस पर होती है, और फिर मैं उनके आर्टिकल्स भी पब्लिश करती हूँ.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज या इसको फॉर्चुनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज, जब आपके पास कोई चीज नहीं होती और फिर आप जब करते हो तो यू बिकम द फर्स्ट वन. तो आप अगर करना चाहते हैं तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, दुनिया में कौन सा काम मुश्किल है. प्रोफेशनली आप अगर उसको आर्ट्स को लेके वाइल्ड लाइफ की तरफ आना चाहते हैं तो भी इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. और अगर आप उसको साइड पे लेके, मतलब आप अपना जो एजुकेशन है वो किसी और डिग्री की ले रहे हैं और इसको एज अ हॉबी ले रहे हैं, तो भी इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. रादर फ्रॉम taking a small benefit of this platform, I welcome any of the students जो कि अगर इस तरह की कोई illustrations, wildlife paintings, कोई भी चीज सीखना चाहे, they can always contact me as well. I'm always there to teach you. इस किस्म का कोई भी करना चाहे तो it's not difficult at all. You can. Huma, I'd like to ask you a question here. Are there international or national any funding agencies जो इस तरह का काम, इस तरह के projects की funding करते हो related to biodiversity, wildlife, जिस तरह का आपका? मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा पाकिस्तान में नहीं है. हाँ, अलबत्ता डिफरेंट जो फाउंडेशंस हैं उनके साथ कोई कंसल्टेंसीज मिल जाए, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर आप किसी ऐसे काम को खुद से करके उनके आगे आप आइडिया रखें और वो फिर उसको यूज कर लें, इस तरह से तो हो रहा है. उसकी फंडिंग्स भी होती हैं, डेफिनेटली उसका सारा कुछ मिल जाता है. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में डायरेक्टली फाइन आर्ट और इलस्ट्रेशन वगैरह को लेके इस तरह की कोई फंडिंग्स नहीं आ रही हैं. इसमें मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ? मिस हुमा, मैं भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे. हेलो मिस हुमा, डू यू हियर मी? जी Hello, सना, Miss Huma, आपकी आवाज आ रही है. ओके मैम. ओके मैम. मिस हुमा, मैं भी यही चीज मेरे जहन में आ रही थी कि व्हेन वी गिव आवर स्टूडेंट्स द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, so if there is some international agencies available for different type of fundings, so is there any role for this wildlife management board of Pakistan in helping the students to get funds from the international bodies? Because there is a lack of connection between dealing with the international funding agencies and our students, that basically the students are not well trained, even the teachers are not well trained to cope up with the needs of the international funding agencies. So is there anything regarding like some trainings or something that is available for the faculty or for the students in which they can get trainings to get funding from international agencies, especially in the field of this wildlife and conservation? Because if we talk about some HSC fundings, then they people do train us, but they train us for different type of applied fields like the product development and stuff like that. In these cases, they didn't even talk about the wildlife and conservation like topics. So if there is something that can help our students to do that, so please let me know. गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर, असल में गवर्नमेंट सेक्टर के आपस में ही डिपार्टमेंट्स में इतनी नहीं बनती, वी नो दैट. तो वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं. जबकि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिन्होंने काम करना है वो भी करके छोड़ते हैं, वो अपनी फंडिंग्स भी लेके छोड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है, लेकिन उनके पास भी डिफरेंट हर्डल्स ज्यादा लग जाता है. दैट इज द मेन रीजन कि जिस वक्त स्टूडेंट को जरूरत होती है वो टाइम आपका निकल जाता है, तो हम लोग सफर कर जाते हैं. कुछ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉल्ट्स ऐसी है. Fortunately, I've been appointed as tourism education coordinator for Punjab, जिस पे अभी मैंने काम शुरू as such नहीं किया due to some other responsibilities. इसका हमारा मेजर मकसद ही यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि खाली ट्रैवल को नहीं कर रहा था, वो नेचर, कल्चर, हेरिटेज, नेचर में ऑल टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, इन सब चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पर कि आप
हमारे साथ ट्रैवल भी करो, हमारे साथ आप फील्ड में भी काम करो और उस पर अपनी जो आपकी स्किल्स हैं वो सामने लेके आए. अपनी स्किल्स की बेसिस पे जब स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम उनको फिर अगले इंटरनेशनल नेशनल दोनों लेवल्स पे लेके जाने को तैयार हैं. सो दिस प्रोजेक्ट इज इन माय हैंड, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी उसको प्रॉपर्ली वर्किंग उसके ऊपर शुरू नहीं की ड्यू टू अदर सम बिजी शेड्यूल्स, लेकिन ये जल्दी इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा. समझ लीजिए कि समर्स वेकेशंस में आप लोगों को हम कोई ना कोई ऐसे टूर्स जरूर प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपके इस मसले का हल कर दें. वो स्टूडेंट्स जो फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हवाले से हो, चाहे वो एडवेंचर के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी किस्म के हेरिटेज के हवाले से हो, वो फील्ड में जाएं, अपनी स्किल्स को सामने लेके आए हमारे, और फिर अपने आप को खुद मनवा के अगले प्लेटफॉर्म पर जा सकते. Thank you so much. Thank you so much. I have another question, Mehak Razak से, और वो पूछ रही हैं what is the eligibility criteria for fieldwork associated posts? ये आंसर मेरे ख्याल किरण या मैम किरण, अगर आप I missed the question due to some connection issues. Can you please repeat? Yeah, the question is, what is the eligibility criteria for fieldwork associated posts? Again, when Punjab Wildlife and Parks Department is hiring through Public Service Commission, it's only master's or 16-year education in the subject of zoology. And for the post of Deputy Director, when you are applying in the department, it's again zoology, animal sciences, and wildlife management. So there is no specific criteria for field-related post, but only the education at this moment. उसके बाद जब आप आ जाते हैं तो फिर आप आके खुद डिपार्टमेंट आपकी कुछ इनिशियल ट्रेनिंग्स करता है. जैसे भी रिसेंटली अंडर ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम काफी सारी हायरिंग्स हुई हैं जिसमें मेजरली वाइल्ड लाइफ सुपरवाइजर एंड वॉचर्स थे. उनके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उसको फॉलो करके जो मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग्स फर्दर होती हैं जिसमें उनको जो मेजर फील्ड वर्क के हवाले से इतना इक्विप कर दिया जाता है कि वो अपना फील्ड में जाकर काम शुरू कर सकें. So there is no specific kind of eligibility criteria for these posts. Thank you so much. Does anyone have any? Please, I would like to add one thing too. इसमें जो हमारे पास चूंकि काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे स्टूडेंट्स इसमें मौजूद हैं, देखिए उनको हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बेशक इसमें आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट यू आर कमिंग विद इज वन स्टेप हायर. आप खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने जो आपकी जो कुछ सेमेस्टर ब्रेक आती हैं या कुछ भी उसमें आता है, अपना जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसको जरूर परस्यू करें. उसके ऊपर अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको इन्हेंस करें. वो आपकी कोई मोलेकुलर बायोलॉजी, कोई लैब टेक्निक, वो हो सकती हैं. आपके पास अगर टाइम है तो आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटरली सर्व कर लें, इंटर्नशिप्स कीजिए. हम नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का कोशिश ये होती है कि हम जो है हमें कोई जॉब प्रॉपर मिले तो उसमें आए, लेकिन जो अब आपकी जो दुनिया है वो बहुत फास्ट पेस पे जा रही है. इफ ओनली विद दिस एजुकेशनल बैकग्राउंड आप जब तक साथ कुछ मसाला जात नहीं ऐड करेंगे, कुछ उसको अपनी डिग्री को स्पाइस अप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ बेहतर नहीं अचीव कर सकते हैं. सो प्लीज आप अपने जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उससे रिलेटेड अपनी एजुकेशन के दौरान ही अपने आप को उससे एक्वेंटेंसेस उसकी शुरू कर दीजिए, उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दें, और उससे रिलेटेड जो आपकी कोई ट्रेनिंग्स हैं अगर आप वो कर सकें, पेड और अनपेड, उसको जरूर देखिए. इट वुड हेल्प यू अ लॉट. थैंक यू सो मच मैम किरण. लेकिन इस पे लाइक दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, आपने बात की तो उससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि इंटर्नशिप्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आप इंटर्नशिप्स करें व्हाइल यू आर स्टिल अ स्टूडेंट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लाइक अ रियल प्रोफेशनल जॉब. तो लाइक आप जो है वो लाहौर जू में लाइक एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है माशाल्लाह से. तो लाइक
ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ لوگ کوئی انٹرنشپس پرووائڈ کر سکیں. سملرلی میم حسینہ سے بھی میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ اپنے بیکاز یو آر ان پوزیشن کہ آپ جو اپ کمنگ جنریشن ہے ان کو آپ یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ انٹرنشپس کے لیے اپلائی کر سکے. پیڈ اور ان پیڈ دیٹس ناٹ دا ڈسکشن, مطلب وہ ان پیڈ بھی بے شک ہو, لیکن جسٹ ایک پلیٹ فارم ان کو ملے جہاں پر وہ جا کر اپنی اسکلس کو امپروو کر سکیں. اور آپ لائک آپ جیسے جو ایکسپیرئنس لوگ ہیں ان سے گائیڈنس لے سکیں. سو ایسا کوئی ان فیوچر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی ایسا پلان ہے ٹو پرووائڈ انٹرنشپس فار دا اسٹوڈنٹس, اپ کمنگ اسٹوڈنٹس؟ میں پہلے اس میں تھوڑا سا اپنا بتانا چاہتی ہوں. ہمارے پاس ڈفرنٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اس رائٹ ناؤ لائک وی ہیو ڈفرنٹ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس, جیسے 10BTTP ہو گیا, گرین پاکستان جو ہے, اور اس طرح ہمارے پاس ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروجیکٹ ہے مرجڈ ایریاز کے لیے ہے. تو اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیشن دی ہے سارٹ آف کہ ہم لوگ ان کو جو ریسرچ کے لیے ریسرچ فیسیلیٹیشن ہم نے دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کرے. PhD کے لیے وہ سم تھنگ لائک 1 lakh روپیز ہے, MPhil کے لیے 75,000 ہے, اور MSc کے لیے ہے. تو وہ ہم نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو بھیجا تھا, VCs کو ہم نے وہ کوآرڈینیشن کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی دے ڈیڈنٹ کوآرڈینیٹ ود اس. صرف ہری پور یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ نے کیا تھا. حالانکہ وہ 20 اسکالرشپ جو تھے وہ ایک پروجیکٹ سے تھے, 20 اسکالرشپ ڈفرنٹ دوسرے پروجیکٹ سے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آلریڈی چل رہی ہے. دوسری ان پیڈ انٹرنشپ کی بات ہے وہ ویٹرنری سائڈ پہ بھی ہم دے رہے ہیں, اور جو ہماری زو مینجمنٹ سائڈ ہے اس پہ بھی ہم لوگ ابھی دے رہے ہیں. ہمارے پاس 10-12 اسٹوڈنٹ ویٹرنری سائڈ پہ جو ہے وہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ انٹرنشپ کی یہ چیز ڈیفینیٹلی ہمارے جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائڈ پہ ہے, تو اس چیز کو ہم ابھی اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کر لیں گے. اور اسٹوڈنٹ کے لیے پیڈ انٹرنشپ جو ہے ایکچولی اگر آپ کو کچھ ملے دن کے اختتام پہ تو وہ بندے کو خوشی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کوشش ابھی کر لیں گے, اور یہ ایک اچھی ایڈوائس تھی, گائیڈنس تھی, اس میں ہم ضرور کام کریں گے. لیکن باقی جو ہے ہمارے پاس ان پیڈ انٹرنشپ کافی سائٹس پہ جو ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. ہمارے ڈویژن سے ہم اس میں اسٹوڈنٹس کو بھجوا دیتے ہیں. تو اف اینی ون از ولنگ وی آر لائک ویلکم ٹو دیم, اور ان کو ہم پورا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر وہ ہمارے ڈویژن ہے جیسے نتھیا گلی یا ابتاباد ہو گیا یا ہری پور ڈویژن ہو گیا یا ڈفرنٹ جو ماؤنٹینیس ایریا پہ ہیں, تو ان میں جو ہے ہم ان کو رہائش بھی دے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کوئی 1 یا 2 رومز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ اس لیول تک ہم کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ ابھی جو تھا ہم نے ریسرچ کے لیے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ڈفرنٹ ہمارے پاس ایک مسک ڈیئر اسپیشیز ہے اور وہ سوات کالام ویلیز میں ہوتا تھا, لیکن وہ ابھی ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے. کچھ میں جو ہے ریڈ لسٹ میں اس کا ایکسٹنکٹ لکھا ہوا ہے, کچھ اویلیبل ہے وہ اسپیشیز, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ریسرچ اس سائڈ پہ ہو. ہمیں کوئی یونیک ٹاپکس ملے, کوئی یونیک ریسرچ ملے, ڈیفینیٹلی وی ول ویلکم ایوری ون آف دیم, کہ جو ہمارے ساتھ تھوڑی سی وائلڈ لائف کو کہ جو ہمارے پرابلمس ہے یا ہمارے کوئی ڈیفیکلٹیز ہے یا ہم کچھ نئی ریسرچ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہمارے پاس 3 وائلڈ لائف سینچریز ہے, اگرم بستی ہے, بوراکا ہے اور منشی ہے. تو وہ بہت زیادہ لائک وہ بہت پیاری جگہ ہیں, لیکن وہ جو ہے ابھی وہ تھوڑا سی سفر ہو رہی ہے ہیومن جو انٹرونشنز ہے یا اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہے. تو ہمارے پاس کوئی ڈفرنٹ یونیک ٹاپکس لائے ریلیونٹ ٹو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ, وہ کاپی پیسٹ نہ ہو, تو ان کو ہم ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. چترال میں 2 جو ہے وہ مارفور پہ وہ کر رہے ہیں ریسرچ, ان اسٹوڈنٹس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے پاس آپشن ہے, اور ہم ان کو ہمارے ڈفرنٹ پروجیکٹ سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان سارٹ آف فائنینشیل جو ہے ان کی سپورٹ کے لیے. That's really great to hear کہ آپ لوگ اتنا ایفرٹ ڈال رہے ہیں and you are welcoming the students who are willing to pursue in this field to give them the experience they want. Ma'am Kiran, if you want to add anything in this. بالکل. Lahore Zoo is having Lahore Zoo Education and Awareness Program, under which we are having volunteership and internship program. Student from grade 3 up to any age can serve here. اس میں اس طرح سے ہے کہ والنٹیئرشپ تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنشپس کے لیے just you have to take a letter from your university that you are a bona fide student from there,
If your chairperson or any of the teacher can endorse it, it's a simple procedure. You can come up with that letter over here to us, and we can allow you internship here. यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मैं बताती चलूँ कि पहले एक तो हमारे पास ऑलरेडी अराउंड एवरी ईयर हम 70 to 80 स्टूडेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर इंटर्नशिप फैसिलिटी दे रहे होते हैं. मेजरली इसमें से जो डीवीएम के स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर डिग्री. They have to serve here in the zoo or in any animal facility. इससे हटकर अब चूंकि बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड एंड अप्लाइड स्टडीज चल रही हैं, तो हमारे पास ना सिर्फ जोलॉजी के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं बल्कि इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंसेज से, बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, डिफरेंट फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं. और उनमें मेजरली वो करेंगे क्या ये उनको बताते चलते हैं. एक तो ये कि जो इदारे की एक जो आपकी ओरिएंटेशन है वो डेफिनेटली उस हिसाब से होती है. मेजर इसमें जो स्टडी होती है वो एनिमल बिहेवियर स्टडी है. आपकी डिग्री से रिलेटेड आप इसमें एड अप कर सकते हैं. जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और हेल्थ हैजर्ड वाली साइड के ऊपर उनसे हम काम लेते हैं. इसी तरीके से जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं दे हेल्प अस इन जो हमारी एंडोपैरासिटिक स्टडीज होती हैं मेजरली उसमें वो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं. इसी तरीके से जो हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम mass communication and journalism, they help us out in making some packages, informative packages on animals. So इस तरीके से internship with relevance to your field and with the जो हमारा basic इसमें लाहौर जू के हवाले से वो students यहाँ पर आके काम कर सकते हैं. Other than that, अगर आप पंजाब वाइल्ड लाइफ पार्क्स डिपार्टमेंट के किसी और पार्क में काम कर रहे हैं, you can simply contact that department और उसमें आपको परमिशन आराम से मिल जाती है. इस हवाले से मुश्किल नहीं होती. अदर देन दैट रिसर्च स्टूडेंट्स भी बिल्कुल काम कर रहे होते हैं. उस हवाले से यूनिवर्सिटीज हैं उनको दे राइट अस डाउन एंड उनको अपना जो प्रोजेक्ट है उसको अलाउ कर लेते हैं प्रोवाइडेड सारे काम उन्होंने वहाँ करने होते हैं. वी हेल्प देम विद प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, विद द रिसर्च आइडेंटिफिकेशन कि दिस इज द लैब्स, इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली काम कराना चाहते हैं, ये हमें इन एनिमल्स में प्रॉब्लम आ रहा है और उस हिसाब से हम उसको गाइड कर देते हैं एंड दे कैन कैरी आउट देयर रिसर्च हियर एज वेल. Thank you so much. That's really great to hear कि इतने सारे different platforms आप लोग provide कर रहे हैं for the students. इसके अलावा डॉक्टर ज़ेब मेमन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी. जी जी जरूर. हमारे जो एक फाउंडेशन है सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान, आई एम इट्स मेंबर. उनका है बैक टू नेचर यूथ विल्डरनेस एडवेंचर प्रोग्राम. किरण ने और हसीना ने तो आपको बिल्कुल ओपन इनविटेशन डायरेक्ट दिया है कि आप आए और हमारे साथ काम करें, विच इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. बहुत आसान है स्पेशली लाहौर या पेशावर में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एक एम्प्लॉयर के अंदर ही पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा. लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि फील्ड में जाके अपना एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स वगैरह हासिल करना चाहते हो, ये प्रोग्राम उनके लिए है. तो उसके अंदर ये डिफरेंट इलाकों को खुद चूज करते हैं. लाइक अगर किसी ने दुसाई में काम करना है, किसी ने हुपर में काम करना है, कहीं पे भी काम करना है, तो जस्ट सिलेक्ट द एरिया. वहां पे ये फील्ड ट्रिप करके वहां पे अपनी अपनी कोई ना कोई जो इनकी एक्सपर्टीज होती है वो हासिल करते हैं फॉर अ स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और फिर अगर ये अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं तो फिर इनके लिए अगली अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली खुलती जाती है. सो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो दे कैन इवन कॉन्टैक्ट मी और सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके बैक टू नेचर यूथ विल्डरनेस एडवेंचर प्रोग्राम को देख सकते हैं. That's great. Ma'am, if you can please share the link in the chat, that would be really helpful for everyone. अच्छा. लास्ट मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगी, स्पेशली मिस हुमा का, डॉक्टर मिस हसीना और मिस किरण का. आप लोगों ने इतनी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव जो है ये टॉक्स की हैं, डिस्कशन थी. दैट इज द इंटरेक्टिव सेक्शन जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत कुछ जो है वो सीखा है. और लास्ट पे मैं मैम शुमाइला को जो है वो इनवाइट करूंगी कि वो ऐड ऑन करें और इस वेबिनार को क्लोज अप करें. ओवर टू मैम शुमाइला. I think there was somebody who wanted to ask a question, I guess. Wasn't there? Yes, I was just going to. Please go ahead.
do that. Dr. Zaib Maiman hai. I think he's an assistant professor in Shah Abdul Latif University, Khairpur. And unka jo question hai, I'm not exactly sure what the question is, but وہ سندھ میں وائلڈ لائف سے ریلیٹڈ وائلڈ لائف کے حوالے سے جو بھی کام ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. If you can be more specific in what you want to ask Dr. Zaib Maiman, that will be really helpful for the speakers to answer. You can even open the mic and ask yourself if you want. Okay, I don't think if he's still in the meeting or not. But he wanted to ask. Receive my voice. Hello. 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 Did you receive my voice? Yes, we can hear you. I'm Dr. Zaibunisa. जी. मैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हूँ मैडम से कि सिंध में कोई ऐसा काम है, क्योंकि मेरे अंडर में सुपरविजन में बहुत सारे स्टूडेंट वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे हैं, बट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ उनको फैसिलिटीज की डेफिशिएंसी है. कोई ऐसा हमें काम हो या प्रोजेक्ट हो या कोई एनजीओ हो जो हेल्प करे स्टूडेंट को इन सर्चिंग ऑफ एनिमल्स और वाइल्ड देयर एक्टिविटीज एट नाइट टाइम. कैमरास हो या कुछ इस तरह से हमें फैसिलिटेट किया जाए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो बच्चों को हेल्प करे इन सिंध, स्पेशली इंटीरियर सिंध. डॉक्टर साहब, आई थिंक एक तो WWF वाले जो है दे आर क्वाइट एक्टिव थ्रू आउट पाकिस्तान एंड दे डू हैव स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें हमारे भी कई दफ़ा स्टूडेंट्स WWF के साथ बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं. और ये जो आप बात कर रहे हैं मैडम, उनसे हम कांटेक्ट कैसे करें? WWF सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, लेकिन वो इतना कोलैबोरेशन नहीं करती. थोड़ी सी बहुत बच्चों को कोलैबोरेशन होती है, स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं होती. तो कोई प्लीज अगर लिंक हो या कोई ऐसा कांटेक्ट हो आप शेयर कर दें कि हम उनसे राब्ता करें. हम आपके साथ शेयर कर लेंगे. आप अपना ईमेल वगैरह शेयर कर दीजिए हमसे, तो हम फिर यहाँ के जो उनके डायरेक्टर हैं उनको थ्रू करवा देते हैं आपके साथ. आई एम श्योर दे वुड लाइक टू हैव अ कोलैबोरेशन, क्योंकि अगर कोई ऐसी मैडम स्कॉलरशिप वगैरह हो तो हम शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के हवाले से नहीं आ रही. माशाल्लाह मेरे बहुत सारे 15 स्टूडेंट ने काम किया है डिफरेंट पैरामीटर्स पर वाइल्ड लाइफ पर. कोई बर्ड्स की फीडिंग हैबिट, अभी रिसेंटली एक बच्ची काम कर रही है कराची में ग्रीन टर्टल की कंजर्वेशन पर बायोलॉजिकल. मेरा ख्याल है मिस किरण और मिस हसीना इस पे और इलेबोरेट कर सकते हैं. इनको जरूर पता होगा कि मजीद मैं ऐड करती हूँ इसमें. हमारे कलीग्स हैं सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के, उनको ये मैसेज मैं कन्वे कर दूंगी. अभी रिसेंटली 2022 के स्टार्ट में एक प्रोजेक्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो था वो एंड हुआ है. उस प्रोजेक्ट के अंडर कैमरा ट्रैप्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो स्टूडेंट को इन्हीं पर्पस के लिए प्रोवाइड किए गए थे. लेकिन आई डोंट नो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, क्या इशू है? नो मैडम, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन विद शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी. सो आप प्लीज कोई भी ऐसा कांटेक्ट हो जो हमको शेयर कर लूंगी. बिल्कुल, जो चीफ कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर से वो हमारे कलीग्स हैं, उनके साथ हमारी बात हो रही है, तो वो जो है वो काफी काम करे. और एक जावेद मेहर साहब है कंजर्वेटर सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, सो ही इज वेरी लाइक एक्टिव एंड वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सन. मैं उनको आपका मैसेज बिल्कुल कन्वे कर दूंगी. और प्रोजेक्ट सिंध में चल रहे हैं और वाइल्ड लाइफ के उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्लूडेड है. लेकिन मुझे हैरानी है कि आप लोग को एसएफएम की तरफ से इस तरह कुछ नहीं मिला, क्योंकि एसएफएम हेल्प्ड आउट मेनी स्टूडेंट्स. मैडम कोई भी नहीं हमें मिली और बच्चे बहुत सफर करते हैं. नहीं, वी कैन अंडरस्टैंड. वो आपके साथ में जरूर करूंगी इंशाल्लाह. थैंक यू मैडम. अगर मैडम प्लीज काइंडली आप अपना कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा हो जो मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊं.
بالکل میں چیٹ باکس میں جو ہے اپنا کنٹیکٹ آپ کو دے دوں گی. جی Thank you تھینک یو so میڈم. much. یہ اینڈ پہ جو ہمارے تینوں اسپیکرز ہیں I'll request them to share the email IDs in the chat so that اگر participants میں سے کسی نے بھی follow up questions کوئی کرنے ہوں آپ سے تو they can contact you directly. Thank you so much, Ma'am Haseena, Ma'am Huma, Ma'am Kiran, for your time and for taking out the time to speak on this platform. اور میم عفت اینڈ میم شمائلہ کا کنیڈ کالج کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا اس پورے ویبینار کو آرگنائز کرنے میں. ون لاسٹ کویسچن بفور وی ریپ اپ دس ویبینار جو میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ now that you are doing so well mashallah in your respective fields اور آپ ایک اچھی پوسٹ پہ ایک اچھی پوزیشن پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, if you can go back in time اور اگر آپ اپنے younger self سے اگر younger self کو اگر آپ like back in the days when you were still teens or you were still young girls who had different dreams in their mind, اگر آپ ان کو کوئی suggestion دینا چاہیں تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے, ان کو کیا سجیشن دیں گے؟ So I'll start with Ma'am Kiran, then Ma'am Huma, and then Ma'am Haseena. If you can all go in that order, please. باتیں شاید ویسی لگتی ہوں کہ کوئی کوٹیشنز ہیں, وہ کوٹیشنز نہیں ہوتی ہیں, وہ کسی کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہیں. Believe in yourself, follow your dreams, stay focused and positive. یہ اسٹے پازیٹیو والی تو ہم کسی کو بھی کوئی امید دلانے کے لیے کہہ دیتے, لیکن یہ حقیقت ہے. میں اپنی ہمیشہ آپ کی لائف میں اپس ڈاؤن سب کچھ آتا ہے, بٹ the one thing which you can gift yourself is good approach and positivity. آپ کا کئی دفعہ دن اچھا نہیں ہوگا, آپ صبح اٹھیں گے, you get up on the wrong side of the bed, no issues, stay positive as much as you can. اپنے اوپر اپنا جو اگین وہی کچھ باتیں ہم نے آلریڈی کہی ہیں, ایز خاص طور پر اگر جو اگین ہمارے جو پارٹیسپینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اپنی ذات کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اپنی ذات کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ یقین کرنا ہے, سیدھے راستے کا انتخاب کرنا ہے. مشکل ہے پر بہت خوبصورت ہے. ونس یو ریچ یور ڈیسٹینیشن دین یو وڈ نو کہ ویئر یو آر, آپ کہاں سے ٹریول کر کے آئے ہیں. آل آئی وش کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی کسی دن اسی طریقے سے کسی ویبینار میں بات کر رہے ہوں اور ایسے ہی دوسروں کو وہ ہوپ دلا رہے ہوں. سو یس دیز تھنگس, اپنا اسکل سیٹ جتنا بہتر کر سکتے ہیں اس حساب سے بالکل دیکھیے اس کو. اور گائیڈنس کے لیے اسپیشلی اگر اگین میں کہوں گی ہمارے کانٹیکٹ میرا موجود ہے ادھر, آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. Thank you. Ma'am Huma. Ma'am, we can't hear you. Why can't you hear me? Ji, now we can hear you. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات تو کرن صاحبہ نے کہا دی ہے کہ بی پازیٹیو, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پلان کر دی ہوئی ہے. اب آپ اس کو ہنس کے گزارو یا رو کے گزارو, بہتر ہے کہ ہنس کے گزار لو. تو بی پازیٹیو کہ اچھا وقت آتا ہے. اور دوسرا, میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس, اینڈ آئی بلیو اٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. وہ ابھی پے نہیں کر رہا ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے تھوڑے عرصے بعد پے کر دے گا. اور واقعی اللہ کے ہاں دیر بھی نہیں ہے, سچ پوچھو تو دیر کا تو سوال ہی نہیں ہے. ہاں محنت جو ہے وہ آپ کا رنگ ضرور لاتی ہے, لیکن یاد رکھنا محنت فقیر بھی کر رہا ہوتا ہے. فقیری کرنی سڑک پہ کوئی آسان کام نہیں ہوتی, صبح سے شام تک سڑکوں پہ. لیکن اگر اس محنت کے اندر آپ کی اچھی نیت شامل ہوگی, انٹینشنز آپ کی صاف ہوں گی, پیور ہوں گی, تو ساتھ میں آپ کو عزت بھی ملے گی. اور عزت جو ہوتی ہے اس کا مزہ صرف اسی کو پتا ہے جس کو ملی ہوتی ہے. جس کو ملی نہیں ہوتی ہے وہ نہیں جانتا کہ عزت کا کتنا مزہ ہے. مجھے نہیں یاد 2012 میں نے کتنے پیسے کمائے تھے, مجھے یاد ہے کہ میں نے کون سا اوارڈ جیتا تھا یا مجھے کسی نے کیا عزت دی تھی. تو یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے. اور ایک چھوٹی سی کی ٹو سکسیس میں اپنی بچیوں کو یہ ضرور کہوں گی, بے شک آپ نے کل کو پروفیشنل ہونا ہے یا نہیں ہونا, تھوڑی سی فرسٹ ایڈ آپ کو لازمی آنی چاہیے.
बेबीज से लेके अडल्ट्स, ओल्ड एज लोगों तक एमरजेंसी को हैंडल करना. एमरजेंसी होती ही एमरजेंसीज को इसलिए कहते हैं कि इट हैपेंस, जस्ट हैपेंस, और यूजुअली वो अनहैप्पी होती है, तो उसको हैंडल करना आना चाहिए, इसमें आपको पैनिक नहीं होना. तो थोड़ी सी फर्स्ट एड आपको लाजमी आनी चाहिए. दूसरा, आपको बीइंग ए वुमेन सेल्फ डिफेंस आना चाहिए. वो बीच में किरण ने जो बात की थी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मुझे लगता है कि कई सदियों पहले किसी मर्द को ये बात पता चल गई थी कि असल में औरत बहुत पावरफुल है, और अगर औरत ने अपनी पावर यूज कर ली तो इनका कुछ नहीं रहना. तो इसलिए उन्होंने एक सोसाइटी प्लान करके डोमिनेटिंग सोसाइटी बनाने की कोशिश की. तो औरत की अपनी जो पावर है, आपका अंदर जो है, उसको आपको पता होना चाहिए कि आई एम सो केपेबल everything. You can change the entire scenario only with your smile, only with your words, only with your passion. तो ये आपके पास जरूर आना चाहिए. And finally, the key to success. I'm right now working with so many foundations and working a lot. लेकिन मेरी अपनी जो closest friends हैं वो भी मुझे कहती हैं, how do you do that? 24 hours तो वही है ना. तो just make your timetable. उसमें आपकी अपनी जात का टाइम टेबल होना चाहिए. अपने लिए वक्त निकालो. अपने आप की खुशी आपको जिस भी चीज से मिलती है, बुक रीडिंग से मिलती है, किसी कोई साइकिल चला के मिलती है, कोई और काम करके मिलती है, मेकअप करके मिलती है, वो वक्त अपने लिए जरूर निकालो. वो आपका ग्लूकोज की बोतल की तरह काम करेगा, आपको एनर्जी आपकी रीबूस्ट करेगा. एक, अपने लिए वक्त जरूर निकालें. दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आज मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने ये काम खत्म करने हैं, और उनको पूरा करो. और रात को सोने से पहले उनको एक दफा दोबारा रिवाइज करो कि क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया. सो यू आर गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इंशाल्लाह, और कल को हम आप सारों के लिए बहुत प्राउड फील करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. मैम हसीना. एक बात करूंगी जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो मेरा निचोड़ है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बाअदब बामुराद. अभी हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तब हमारे लिए टीचर्स का हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, या उनके लिए या वो आते थे हम खड़े होते थे. अब जो मैं स्टूडेंट्स देखती हूँ टीचर अक्सर लगे होते हैं. इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, या मैं किसी काम के सिलसिले में गई हूँ, बच्ची या बच्चा हाथ में मोबाइल लेके और टीचर जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है. लाइक यू हैव, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, आपने इस पे जरूर अमल करना है. बाअदब बामुराद, आपकी तभी मुरादें पूरी होगी. एंड सेकेंडली, काइंड हार्ट, नरम दिली जो है वो बहुत जरूरी है. मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों में देखा है जिनमें नरम दिली नहीं है, वो एक ट्रबल है, या वो लोगों को सफर कर रहे हैं, या अपने एटीट्यूड से या अपने वर्ड से. तो ये चीज अपने अंदर से निकाले, बाअदब बामुराद रहें, और बी ए काइंड हार्टेड पर्सन. तो इंशाल्लाह हर चीज आपको मिलेगी. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ आपको ना मिले. Thank you so much, Ma'am Kiran, Ma'am Huma, and Ma'am Haseena, for taking out the time and sharing your experiences and for motivating all the youngsters. All three of you are really, really, really inspiring, and I hope कि इस पूरे प्लेटफॉर्म से, इस पूरे वेबिनार से जो है वो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग आप लोगों से कुछ सीखें, और हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह अपने लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर जो है वो बनाएं. Now I'll and on the behalf of Conservation Optimism Pakistan Hub, I'd like to thank all of you, and I'd like to thank Nate College for collaborating with us in arranging this webinar. I'll hand over now to Ma'am Shumaila for for the closing remarks, or if she wants to say anything from Conservation Optimism Pakistan. Thank you so much for everyone, the participants, the speakers. Thank you so much for being here, and I really hope कि in future भी हम इस तरह की बहुत सारी collaborations जो हैं वो करें. Thank you so much. Over to you, Ma'am Shumaila. Thank you. Well, I'd like to first of all say that what a pleasure it's been to listen to the three of you. No doubt, women of substance, women who've done it, women whom our students can look up to. I'm so glad that today so many of our girls are here
and no doubt आपकी सब बातों से they've chalked in their mind that yes, if they can do it, we can do it. और यही हमारा main बच्चों के लिए जो है वो focus है. So all the best, and to the students I would say that a very beautiful thing Miss Haseena has said, yes, ba dab ba murad, and just adding on to it, please everybody apni knowledge base बढ़ाएं. Start reading. If you're a zoology student, botany student, अगर आपने सिर्फ किताब पढ़ ली है काफी नहीं है. God has made this big beautiful world for us, so please increase your knowledge base. Zoology खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा. मैं तो ये भी कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप फिल्में नहीं देखते हैं, नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, क्रिकेट नहीं देखते, फुटबॉल नहीं देखते, you are not a whole person. So from us the message is, enjoy this life, it's a gift from God, and yes, help yourself and help others. And it was pleasure having you all. Thank you so much, especially Conservation Optimism Pakistan Hub, and especially Bilal, who's made this possible. Thank you so much and all the best. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you once again.